تو اس زمانے میں بھی کیا سندھ کے وڈیرے اتنے طاقتور تھے؟ سندھ جو بیڑو وڈیرن بوڑیو ہے لینڈ ایرسٹوکریسی نے کو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نواب شاہ میں وہ تو ڈی سی جوائن کریں، آپ انکار کرتے ہیں، کیوں؟ میں یہاں ڈپٹی سیکرٹری تھا، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوتا تھا، سارے آتے تھے منتیں کرتے کہ یار گھر دے دو، یار فلانا دے دو، دفتر دے دو. ٹھیک ہے، آپ نے انکار کر دیا تو زرداری صاحب نے مائنڈ نہیں کیا کہ یار اس کو ڈی سی لگا رہے ہیں، یہ جانا نہیں چاہ رہا ہے؟ جب اتنا بڑا آدمی نہیں تھا تو بہت اچھا آدمی تھا، جب بڑا آدمی ہوگا تو بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا. آپ نے پیر صاحب پگارا سے مدد میں ڈائریکٹ کیا فون، قبلہ پیر سائیں سے بات ہو سکتی ہے؟ ڈی صاحب شاہ مردان شاہ بات کر رہا ہوں. میں کہا سر میرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا کیا حکم ہے؟ میرے کیا حکم ہے؟ میرے حکم ہے، خدا واحد شاہد ہے، اس شخص نے یہ کہا. سر وہ بندے نے تو ناک آؤٹ کر دیا نا مجھے فار ایجز. مجھے کہتا کہ سر کاٹ کے دے دو تو میں شاید سر کاٹ کے دے دیتا. یو نو دیز بیوروکریٹس دے آر اے ویری کیور کریچرز. عجیب یہ مخلوق ہے. ان کو پتہ ہے اپنی دم کہاں ہلانی چاہیے. جہاں دیکھتے جہاں پاور شافٹ ہوتی ہے اسی کے گرد اپنی دم ہلاتے ہیں. زمن جامڑوں سے یہ تنگ آئے ہوئے تھے. ہم کس لیے تھے کہ وہ مرضی چلاتے تھے یا مولوی خیالوں کے تھے؟ وہ نہیں، مولوی تو کبھی ہی نہیں. تو مولوی ہیں سر، آپ نے دیکھا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں دیکھا. دیکھو اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ. اس نے لکھا ہے کہ یہ مجھے زرداری صاحب نے بڑے ناجائز کام کہے اور میں نے نہیں کیے. تحریری طور پہ جمن جامڑوں صاحب نے لکھا جی اپنے آٹو بایوگرافی میں. مجھے سپاہی سے ففائی سیکرٹری تھے. مجھے میں کہا کہ اب اس کو کیا بولوں جاہل آدمی کو کہ شرم کرو یار. ایس پی میرا تو ویسے ہی تھا بیچارہ. کون تھا ایس پی؟ واجد درانی صاحب جو آئی جی بی بنے. اس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ مطلب کسی کام کا نہیں تھا. اس کا صرف یہ تھا کہ صاحب نے یہ کہا ہے، صاحب نے یہ کہا ہے، صاحب نے یہ کہا ہے. اس زمانے میں بھی بہت سارے واجد دورانی تھے جنہوں نے پولیس لائنز میں بھی جگہ دے دی ان کو. واجد دورانی صاحب نے نواب شاہ میں پولیس لائن میں زمین دے دی؟ ہاں سر. اچھا، جام صاحب کے سر پورے پیریڈ میں جام صاحب کو ایز اے سی ایم سندھ کیسے دیکھا؟ سندھی حکمران وہ کہتے ہیں کہ جی سندھیوں نے ہمارے لیے کیا کیا. ارے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم اتنا اختیار میں بیٹھے ہو. آپ کو کیوں پٹھان افسر اچھا لگتا ہے یا پنجابی افسر اچھا لگتا ہے؟ کہ کیونکہ وہ لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ آپ کی تابع داری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلانے کو جیل میں ڈالے. آپ کے پاس ایک امریکن قونصلیٹ کا افسر جو ہے رابطہ کرتا ہے ڈی سی سے ملنے کے لیے. آپ نے کہا کس مشن پہ ہیں؟ میں کہا یہ آپ کیا بے نظیر کی حکومت پیک اپ ہونی ہے کیا؟ یہ کام ہوا؟ میں کہا یہ کام ہے. اب آپ پھر رہے ہو، یہ کیا ایشو کیا ہے؟ پیک اپ کرنا ہے کیا؟ کہتے جی. کیا بی بی کو آصف صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ نہیں، آصف سے میں نے بات کی. آصف صاحب سے میں نے بات کیا. کہتے دیٹ از نان آف یور بزنس. نان آف یور بزنس. اور ڈی سی رہے اور اس سے اوپر مت چھلانگے لگائے. جو صاحب نے وہ آپ کی پوسٹنگ تو ہونے نہیں دی، لیکن آپ کے والد کو کہا جب وہ عید پہ آئے کہ معذرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے یہاں سندھ نہیں بھیجنے دیا تاکہ وہاں سے سیکھ لے. سندھ میں جو وڈیرے یہ ہیں یہ بچہ یہاں پر خراب ہو جائے گا. تو اس زمانے میں بھی کیا سندھ کے وڈیرے اتنے طاقتور تھے؟ سندھ کا بیڑا غرق کیا ہے ہمارے لینڈ ایرسٹوکریسی نے. عجیب داستانیں ہیں سندھ کی جس کے کہیں پہ ہم وٹنس ہیں کہیں پہ نہیں ہیں. ابھی وہ روز اخبار میں آتا ہے کہ یہ کون کیا نام ہے وہ خاص کھیلی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں کہا کون ظلم کر رہے ہیں؟ کہ جی آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں. بھائی زرداری صاحب کا کیا واسطہ اسے؟ اگر وہ وہاں پہ لوکلی اور جس کی بات کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ خود اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو. جس آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ہی از اے کرمنل. ڈائری یا خاص کے لیے؟ ڈائری سوری، خاص کے لیے نہیں. وہ از اے کرمنل. میں تو ڈی سی نواب شاہ رہا ہوں. محمد خان جونیو صاحب پوچھا تھا عیسانی صاحب سے. آفتاب میمر son to محمد موسیٰ. And what is his domicile? تھرپارکر. No, he must not be sent. اب یہ جونیئر صاحب نے خود مجھے بتائی بعد میں. سر نہیں، پرائم منسٹر کے پاس ٹرانسفر کی پوسٹنگ کی سمری جاتی تھی کیا؟ جاتی تھی. انٹر پروونشل. تو انہوں نے آپ کو خود بتائی کہ میں نے جان بوجھ کے؟ بعد میں مجھے بتائی، لیکن اس سے پہلے بابا کو ملے میپو خاص میں جب پرائم منسٹر تھے. آئے تو انہوں نے معززین کو بلایا تو بابا کو بھی بلایا. اسے ایسے دیکھا تو کر کے چاچا سائیں کر کے آگے ملا. کہتے چاچا مجھے تاں سا ہکڑی گال مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے. سر حکم. اپنے صاحب کی آئی تھی میرے پاس انٹر پروونشل ایلوکیشن کے لیے. تو میں نے عیسانی صاحب کو کہا کہ ہی مسٹ ناٹ بی سینٹ ٹو سینٹ. یہاں اس کو ٹرین کرے گورننس. اگر پنجاب میں رہے گا تو گورننس سیکھے گا اور سمجھے گا کہ حکومتیں کیسی چلتی ہیں.
اینڈ آئی تھنک ہی واز رائٹ. میں تو سندھ میں سوچتا ہوں میں تو نوکری کی ہی نہیں, جس کو نوکری کہتے ہیں اور سمجھنا کہتے ہیں نا گورننس کو. پنجاب میں کم از کم یہ پتا تھا کہ چیف منسٹر کچھ آپ کو کہتا ہے تو آپ نے کیسے جواب دینا ہے. محمد خان جنید صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے, پھر اس کے بعد آپ سندھ میں آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت شاید آ جاتی ہے. جی. آپ کی پوسٹنگ جو ہے, آپ کو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نواب شاہ میں بطور ڈی سی جوائن کریں, آپ انکار کرتے ہیں, کیوں؟ کیا جا کے کروں گا, مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا جانے کا. ڈی سی بننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا. میں یہاں ڈپٹی سیکرٹری تھا, بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوتا تھا, سارے آتے تھے منتیں کرتے کہ یار گھر دے دو, یار فلانا دے دو, دفتر دے دو. ایس این جی ڈی میں ڈپٹی ایس این جی ڈی میں آئی واز ڈپٹی سیکرٹری پراپرٹی مینجمنٹ. دیکھیے وی یوز ٹو کال اٹ ڈی ایس پی ایم. کیبنٹ بھی اس کے پاس ہوتی تھی, تو کیبنٹ کا بھی وہی سیکرٹریٹ کا کام کرنا ہوتا تھا ڈی ایس پی ایم نے. مزہ آتا تھا بڑا, لسننگ ٹو دا چیف منسٹر, لسننگ ٹو دا منسٹر, اینڈ لسننگ ٹو دا کنورزیشن اینڈ ٹو دا ڈسکشن. وہ بڑا اچھا لگتا تھا. اٹ واز اے گڈ لرننگ. ٹھیک ہے, آپ نے انکار کر دیا, تو زرداری صاحب نے مائنڈ نہیں کیا کہ یار اس کو ڈی سی لگا رہے ہیں, یہ جانا نہیں چاہ رہا ہے؟ یار میں نے کہا نا کہ جب اتنا بڑا آدمی نہیں تھا تو بہت اچھا آدمی تھا. جب بڑا آدمی ہوگا تو بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا, بڑا ہو گیا, نکل گیا فریم میں سے, باہر نکل گیا. آپ کو بھیجا سر ڈی سی سانگڑ, جا کس کی نہیں, وہ انہوں نے نہیں بھیجا. پھر دے ور لوکنگ فار ڈی سی سانگڑ ایز ویل. تو ڈی سی سانگڑ کے لیے پھر کانسنسس پورے سانگڑ کا بنا میرے نام پہ, کیونکہ مجھے جانتے تھے ساماؤ. سلام تھیم واز نون ٹو می, وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے تھے ایم این اے. ہاں نہیں, ایک ایم این اے تھے جو وہ مجھے جانتے تھے. الطاف رند تو خیر نہیں, ایم پی اے بھی نہیں تھا, نہ فدا حسین تھا. بہرحال جتنے بھی تھے لوگ, ایکسیپٹنگ فار چاچا شاہ نواز. چاچا شاہ نواز اسے کہ اس کے لڑکے ہمارے دوست تھے, لیکن چاچا کے ساتھ میری ملاقات نہیں تھی. پر مطلب کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا نہ ہو یا میں اس کو جانتا نہیں ہوں فیملی کے حوالے سے. سر آپ نے ڈی سی سانگڑ جوائن کیا, جی. وہاں پر ایک بڑا ایشو ہو گیا کہ ہوروں کے ساتھ جو ہے نا گڑبڑ ہو گئی. ہاں, انہوں نے جو ہے اسٹرائک کی کال کر دی. اسٹرائک کال, آپ پھنس گئے. آپ نے کہا کہ اب کیا کروں. آپ نے پیر صاحب پگارا سے مدد. میں ڈائریکٹ کیا فون شاہ مردان شاہ صاحب کو. شاہ قبلہ پیر سائیں سے بات ہو سکتی ہے؟ میں آفتاب محمد بول رہا ہوں, ڈی سی سانگڑ. ڈی صاحب شاہ مردان شاہ بات کر رہا ہوں. میں کہ سر قبلہ سائیں آپ نے اٹھا لیا, میں معافی چاہتا ہوں. میں مجھے آئی ڈنٹ مین ٹو ڈو دیٹ, لیکن میرے پاس ایک ہی نمبر تھا یہ آپ کا. میں نے نو پرابلم. مجھے میرے ڈی سی کا کیا, میرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ کیا حکم ہے میرے حکم ہے, خدا واحد شاہد ہے اس شخص نے یہ کہا, اور مجھے اتنی عزت ہوئی ہے ان کے لیے. یار میں کہا یار واٹ اے جینٹلمین. اچھا مجھے اور اچھے نہیں لگتے ہیں, کیونکہ میں کہتا ہوں یہ ہم تھریوں کی طرح جنگلی ہیں. تھری بھی جنگلی ہے نا. یہ بروٹل کمنٹ ہے آپ کا. بروٹل کمنٹ ہے ہوروں کے لیے. نہیں وہ عجیب مطلب. چلو ٹھیک ہے. ہاں سر, تو انہوں نے آپ کو کہا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا, میرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا شاہ مردان شاہ کے لیے کیا حکم ہے؟ میں پسینے چھوٹ گئے. میں کہا سر قبلہ سائیں میں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہوں اور خادم ہوں آپ کا, اور میں تو جو کچھ بھی ہے وٹ ایور دس دا پولیٹیکل گورنمنٹ از ناٹ مائی کنسرن. میری واسطے داری ان کے ساتھ ضرور ہے, لیکن میں آپ کا تو اور آپ کے خاندان کا اور آپ کے جماعت کا تو بہت مداح ہوں ہمیشہ. نہیں نو یو آر دا گورنمنٹ, آئی ایم ون آف یور ڈسائپلس. میں آپ کی رایا ہوں. یار میں نے کہا کتنا بڑا آدمی ہے سر. وہ بندے نے تو ناک آؤٹ کر دیا نا مجھے فار ایجز. مجھے کہتا کہ سر کاٹ کے دے دو, تو میں شاید سر کاٹ کے دے دیتا. ریئلی صحیح اس طرح متاثر ہوئے آپ؟ یار دس از اے ہائٹ آف بینگ اے جینٹلمین. اس سے بڑا آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ جی میرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا میرے لیے کیا حکم ہے. اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو پتہ ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. وہ زمانے پرائم منسٹر لگواتا تھا, جو چیف منسٹر لگواتا تھا, جو شخص محمد خان جونیجو کو بھی تو اسی نے پرائم منسٹر لگوایا نا سر. جام صادق سمیت بہت سارے چیف منسٹر ان کے مرہون محنت رہے نا. ہاں. اچھا سر پھر کیا ہوا؟ آپ نے پوری روزات بتا دی. میں نے بتا دی. میں قبلہ سائیں وہ اپنا یہ جماعت نے کال کی ہے اسٹرائک کال پورے ضلع میں. اسٹرائک کیوں کر رہے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی والوں نے, چھوڑوں نے کوئی ذاتی کی تھی ان کے ساتھ. تو میں نے یہی کہا, میں کہا کہ سر جو مجھے پتہ ہے, آئی ہیو ناٹ انویسٹیگیٹڈ دس یٹ, بٹ واٹ لٹل آئی نو از پیپلز پارٹی کے لڑکوں نے کچھ زیادتی کی ہے. میں آپ کا اگر اجازت ہوگی اور حکم ہوگا تو میں اس کو فردر سارٹ آؤٹ کر لوں گا. اچھا اس بات کا انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں حکم کیا ہے.
کہ بلا صحیح شرمسار نہیں کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، پلیز وہ تھوڑا سا مجھے اتنا شرمسار مت کریں، مہربانی کریں، میرا ایک عرض ہے، کچھ نہیں زیادہ. میں کہا سر ہڑتال نہ ہو. ہاں کہ خود ہی کہتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ ہڑتال نہ ہو، نہیں ہوگی. میں کہ یار کمال کا بندہ، کہتے نہیں ہوگی. میں کہ سر آئی ایم گریٹفل سر، آئی ایم گریٹفل سر، تھینک یو ویری مچ سر، یو سیوڈ لاٹ مینی پیپل. نہیں، انہوں نے آپ کو یہ جملہ ایک اور کہا نا کہ مجھے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے انصاف کی امید ہے. ہاں جب میں نے کہا نا کہ جی وہ سر لڑکوں نے کچھ زیادتی کی ہے، اگر آپ کا حکم ہوگا، میرے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے انصاف کی امید ہے، اور میں نے کبھی دوسری طرح نہیں سوچا. سی وداؤٹ نوئنگ سم بڈی. اچھا، اور مجھے پھر کسی نے کہا کہ یار پوری جماعت جو ہے وہ پیر صاحب کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو زرداری صاحب کا بڑا جگری یار ہے، یہ تو جو حکم وہ دیں گے وہی کرے گا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایسے نہیں کر سکتا. اب پیر صاحب ہوتے زندہ تو ابھی دیکھتے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کیا کیا کرتے. اچھا سر، ہڑتال نہیں ہوئی؟ پھر ہڑتال نہیں ہوئی. اچھا، لیکن مزے کی بات ہوئی کہ حاجی خدا بخش راجڑ جو سانگر شوگر مل بھی چلاتا تھا، وہ پیر صاحب کا خاصا چہیتا بھی تھا، شاہ مردان شاہ صاحب کا. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، حاجی آ گیا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ حاجی خدا بخش آیا ہوا ہے. میں کہا بھیج دو. اب حاجی کے ساتھ میری واسطے داری بھی تھی. تو حاجی نے مجھے کہا، کہتے کیا کیا، کون سا جادو کیا ہے تو نے؟ میں کہا کیا ہوا، ہڑتال ختم ہو گئی کیا؟ میں کہا میسیج پہنچ گیا. کہتے مجھے، ارے میں تو یہاں شہر میں بیٹھا ہوں، یہ تو ہر کونے میں، نعرے میں، اچھڑے تھر میں، ہر جگہ پہ میسیج پہنچ گیا کہ نو ہڑتال، نتھنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ. یار کمال ہے. لیے کہ کہتے دانا لوگ یہ ہوتے ہیں سر، جن کو سمجھ ہوتی ہے. پھر پیر صاحب سے ملاقات کرنے آپ گئے تھے؟ کوئی ملاقات ہوئی ذاتی؟ ہاں میری ملاقات ہوئی. کیا گپ شپ ہوتی تھی ان کے ساتھ؟ میں یار بہت احترام کے ساتھ، میں اپنے باپ کے سامنے تو بکواس کرتا تھا، اور پتہ نہیں کس کس کے سامنے کیا کیا بول دیتا ہوں. پیر صاحب کے ساتھ میں بالکل ایسے کر کے بیٹھا رہتا تھا. وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ایک جملے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی ثابت کر دیا. دا ریئلٹی از کہ واٹ میٹرس اینڈ واٹ از گڈ فار دا سوسائٹی، and how to live society in an orderly way, and how can you help society getting orderly. تو وہ آدمی کو سمجھ چاہیے. اگر وہ پیر پگاڑو جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر you should be comfortable. ہاں سر، آپ نے کوئی اس گفتگو میں، ملاقاتوں میں پیر صاحب پگاروں سے کچھ آپ نے سیکھا تو کیا چیز ہے وہ؟ میرے خیال میں بھی ایک بڑی عمر چاہیے تھی پیر صاحب جیسے. شاہ مردان شاہ پیر صاحب قبلہ سعید شاہ مردان شاہ جیسے لوگوں کے ساتھ ملاقات میں سیکھنے کے لیے بہت وقت چاہیے. اچھا، میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ میں ہمیشہ پیروں کے خلاف ہوں، اور میں ابھی تک پیروں کے خلاف ہوں، لیکن میں نے یہ جو 3 پیر جو ہیں میں نے قریب سے دیکھے ہیں. ایک پیر شاہ مردان شاہ صاحب، مخدوم صاحب طالب المولا، جناب مخدوم سجاد حسین قریشی ملتان والے. ان تینوں کے آپ جو ہائے کیا تو لوگ تھے. گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی وہاں پہ آتا ہے، فیصل آباد میں یا کہاں پہ آتا ہے، گورنر پنجاب. ضیاء الحق بھی آیا ہوا ہے. تو سارے چیف سیکرٹری، کمشنر، فلانا، آئی جی، یہ وہ ضیاء الحق کے آگے. مخدوم صاحب کو کوئی پراپر پروٹوکول شاید انہوں نے بھی محسوس کیا کہ نہیں مل رہا. اپنے سیکرٹری کو، دا پرنسپل سیکرٹری ہو واز اے سینئر گریڈ 20 آفیسر، ان کو کہتے ہیں کہ یو نو دیز بیوروکریٹس دے آر اے ویری کیور کریچرز. عجیب یہ مخلوق ہے. دے نو ویئر ٹو ویگ دیئر ٹیل، دے ویگ دیئر ٹیلز ویئر دا پاور شافٹ از. ان کو پتہ ہے اپنی دم کہاں ہلانی چاہیے. جہاں دیکھتے جہاں پاور شافٹ ہوتی ہے اسی کے گرد اپنی دم ہلاتے ہیں. ہم کمال کی بات کی ہے اس نے بندے نے. اچھا، میں اسسٹنٹ کمشنر لودھرا، تو اتنا چھوٹا سا ملازم 17 گریڈ کا، بلکہ میں کہتا ہوں 17 گریڈ کا. کبھی آتے تھے تو میں ایسی ان سے سیکھنے کے لیے، گورنر کی تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں پاگل آدمی ہوں، سیکھنے کے لیے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے اور کس طرح ٹریٹ کرتا ہے لوگوں کو. مخدوم سجاد حسین سر، آئی یوز ٹو گو ٹو ہیم. 5 دفعہ گیا ہوں گا، 4 دفعہ گیا ہوں گا، یا اس سے زیادہ نہیں گیا ہوں گا. مخدوم صاحب کو اطلاع دیں میں اے سی لودھرا آفتاب میمن ملنے آیا ہوں. آ کے گلے ملے ہوں گے اور پھر ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں گے. جہاں بیٹھے ہوں گے اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا ہوگا. اے سی صاحب کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. یہ سارے بیوروکریٹس کے ساتھ اس طرح ملتے تھے؟ نہیں،
نہیں مخصوص ان کی مرضی ہے، مطلب پرابیبلی ان کو کچھ سمجھ میں آئی کہ یار یہ بندہ بے لوس بندہ ہے، پاگل آدمی کھڑا ہے لیکن کام کا ہے، اچھا آدمی ہے. تو مجھے وہ کہتے ہیں نا شاہ محمود قریشی، میں کہا نہیں یار چھوڑو، میرا کیا جائے شاہ محمود قریشی میں. شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے ملنے؟ نہیں سر، میں کبھی نہیں گیا. اچھا سر، اس کے بعد پھر سانگڑ میں آپ کو ہٹایا کیوں گیا؟ ہٹایا نہیں گیا، صاحب بہادر کے وہاں پہ زمینیں بھی ہیں زرداری صاحب، ہاں سانگڑ میں. تو وہ کام شام یہ وہ ان کے آدمیوں کے کوئی پڑھتے تھے، تو میں ان کو بڑا پیار اخلاق سے، میرے اور کسی بندے کا بھی کام ہوگا تو میں تو منع نہیں کروں گا نا. ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ مسٹ ناٹ اسٹاپ اینی باڈی کہ یہ آپ مجھ سے مت ملو یا مجھے کام مت کہو، یا یہ میں کیا کروں گا، پٹواری کو جا کے بولو کیوں بھائی تو کاہے کے لیے تنخواہ لے رہے سرکار کی. تو وہاں پہ پرابیبلی آئی میڈ این امپیکٹ. دوسرا لا اینڈ آرڈر میں وی میڈ این امپیکٹ. وی کا مطلب ہے میں اس کا کریڈٹ دوں گا مرحوم فتح علی خوجا، ایس ایس پی سانگڑ، وہ آپ دونوں مل کے ڈیلی آپ وزٹ بھی کرتے تھے پورے ضلع کا، فرام ون کارنر ٹو ادر کارنر ہم ڈیلی. میری ایک شرط اس کے ساتھ یہ کہ یار چلیں گے لیکن دیکھ ڈرائیو میں کروں گا اور مجھ سے پوچھنا نہیں کہ کہاں جانا ہے. میں کہیں غلط جا رہا ہوں تو راستہ صرف مجھے بتا دے، میں نکل کے جہاں پہنچوں گا، یہاں سے نکلیں گے ہتھونگو چلیں گے یا کھپرو چلیں گے اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے اور اللہ نیکی دے پھر جائیں گے شہزاد پور جائیں گے، پھر واپس آئیں گے واٹ ایور دا روڈ، ٹنڈو آدم سے یا جام نواز علی سے یا کسی روڈ سے واپس آئیں گے سانگڑ. صبح ہو جائے گی 4-5 بج جائیں گے. تو ہم اسی طرح کرتے تھے. یہ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ. دیگر اضلاع میں بھی اس طرح ڈی سی وزٹ کرتے تھے ایس ایس پی کے ساتھ؟ کہاں سے؟ مختلف اضلاع جو تھے. نہیں یار، نہیں میرے ساتھ تو 3 رہے نا ایس پی. فتح علی واز دا اونلی ون جو کہتا تھا کہ بابا ڈی سی صاحب سے بات کریں. میرا تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تو قانون میں میرا باس ہے. اچھا وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ واقع میں قانون میں باس ہے ان کا. اچھا یہ بیوقوف ابھی تو نہیں ہے نا سر؟ ہاں ابھی نہیں ہے. تو ابھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کاشف شوروں کے ملازم ہو. اب یہی ہوگا نا، حیدرآباد ناظم کے ڈسٹرکٹ ناظم کے ملازم ہو. وہ آپ کی اے سی آر بھی لکھے گا تب ٹھیک ہے، وہ آپ کو احکامات بھی دے گا تب ٹھیک ہے، باقی وہ تمہارا کلیگ ہے یار، پڑھا لکھا آدمی ہے. آل ہی از آسکنگ یو از کہ یار مجھے صبح کو انٹیلیجنس رپورٹ پہنچنی چاہیے. اچھا سر، آپ کو سانگڑ سے ہٹ جاتے ہیں پھر آپ کو سائڈ پوسٹ؟ وہ صاحب نہیں سائڈ پوسٹ نہیں ملی مجھے. صاحب کی نظر تھی کہ اس کو میں نواب شاہ لے جاؤں. ابھی جب یہ سانگڑ گیا ہے تو اس کو ادھر لے آؤ، سانگڑ لے آؤ. ہاں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ غلام علی شاہ پاشا تھرپال کا جوائن کرنے تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ اچھا تو وہ تو تھرپال کر چلا گیا اور وہاں یہاں نہیں، وہ تو آپ نے جا کے اس کے جا کے محنتیں کی نا کہ غلام علی شاہ ناراض سے، اس سے بہت ناراض بھی ہوا. تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے آپ کو کہا کہ اس کو نہیں رکھوں گا؟ نہیں مجھے کچھ نہیں کہا. اچھا اس نے میں نے جیسے ہی کہا میں کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کبھی کام نہیں کہا، میں محنت کرتا ہوں، اس کو تھرپال جوائننگ دے. اس کو میں دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے. کہتے نہ کرنا. فون اٹھایا، سائی کیم علی شاہ آپ سید زور ہو گئے مجھ سے، آپ سید جیت گئے. اس کو کہا بھی کو بھیج دو. آپ سر نواب شاہ جاتے ہیں؟ میں نواب شاہ اس لیے گیا، مجھ سے پہلے کون تھا؟ ہاں محمد جمن جامڑو صاحب تھے. ہاں جمن جامڑو سے یہ تنگ آئے ہوئے تھے. تو یہ دے وانٹیڈ ٹو سینٹ جمن جامڑو. تنگ کس لیے تھے کہ وہ مرضی چلاتے تھے یا مولوی خیالوں کے تھے؟ وہ نہیں، مولوی تو کبھی بھی نہیں. ابھی تو مولوی ہیں سر، آپ نے دیکھا ہے. اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں دیکھا. دیکھو اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ، انکمبنسی ریکارڈ ہے جو آپ کے پاس صرف نہیں ہے، آپ کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، SNJD میں لکھا ہوا ہے، تمام گورنمنٹ گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا ریکارڈ. اس نے لکھا ہے کہ یہ مجھے زرداری صاحب نے بڑے ناجائز کام کہے اور میں نے نہیں کیے. جو میرے بعد انہوں نے اپنا ایک دوست رکھا، ڈمی ڈپٹی کمشنر تھا، اور اس نے سارے کام کر دیے. اس نے مجھ سے چارج لیا اور آتے ہی سب کام کر. یہ تحریری طور پہ جمن جامڑو صاحب نے لکھا جی اپنے آٹو بایوگرافی میں. مجھے سپاہی سے ففائی سیکرٹری تھے. مجھے میں کہا کہ اب اس کو کیا بولوں جاہل آدمی کو کہ شرم کرو یار. اچھا سر، آپ نواب شاہ جب ایز اے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈی سی لگتے ہیں تو وہاں پر سندھ بھر میں جو ہے امن امان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لسانی فساد ہر جگہ ہوتے ہیں. جی تو نواب شاہ میں بھی کرفیو کا سلسلہ ہے. کرفیو تھا. ٹھیک ہے سر، کرفیو تھا. آپ جا کے وہاں میٹنگ کرتے ہیں تو جو MQM کے لوگ ہیں وہ میٹنگوں میں نہیں آتے ہیں، DC کو لفٹ نہیں کراتے ہیں.
پھر کیا فارمولہ آپ نے استعمال کیا؟ قمر شیخ والا؟ قمر شیخ والا یہ بتایا ہمارے ناظرین کو. قمر اچھا یہ کہ وہ پتہ چلا کہ جی وہ میٹنگ بلائی آدھا گھنٹہ بابا آ گئے لوگ آ گئے ہیں بس وہ ایک پارٹی نہیں ہے, ایک دھر یعنی پارٹی, ایک فریق نہیں آیا ہے. فریق کیا مطلب ہے؟ 3 صبح کا ٹائم 11 بجے کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ شام 2:30 بجے آتے ہیں, 3 بجے آتے ہیں. میں کیوں کہتے ہیں کہ جی بس وہ کہ 4-6 آدمی جاتے ہیں, ایک جاتا ہے, فلانا جاتا ہے, اسی جاتا ہے, فلانا جاتا ہے, پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے آتے ہیں. میں کہا چلو بھیا ابھی شروع کرو میٹنگ, میں آ رہا ہوں. نکلا جا کے بیٹھ گیا, کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. بھئی یہ کرسیاں کیوں خالی پڑی ہوئی ہیں؟ یہ میرے جو دائیں ہاتھ پہ کرسیاں 5 خالی پڑی ہوئی ہیں 6, کہ جی وہ اے ڈی سی صاحب آئے, وہ میرے کان میں کہتے جی ان کے لیے. میں کہا بھائی ان کے لیے کن کے لیے؟ کوئی قسم ہے ہمارے کیا جن کے لیے؟ کس کے لیے؟ کہتا ہے کہ سر وہ ایم کے لیے. یا نام لیا اس نے کسی لڑکے کا. گھنٹی بجائی, آیا پٹے والا ہے. میں کہا یہ کرسیاں ہٹاؤ ادھر سے, نکالو کرسیاں ہٹاؤ. اور میں کہا یہ بیچارے ہمت نہیں کریں گے. میں کہا بھائی تم لوگ ادھر آ جاؤ, آگے ہو جاؤ. وہ کر کے, اور میں نے کہا اب دروازے بند کر دو, یہ اپنا میٹنگ شروع. ڈی ایس پی قمر شیخ کو آپ نے پہلے پلان بتا دیا تھا یا اسی ٹائم بتایا؟ نہیں اسی وقت ہی بتایا میں نے. آپ نے کیا بتایا اس کو؟ میں نے کہا کہ قمر وہ میں تو میٹنگ کروں گا, اور دس از ناٹ آن. I can't let them do this to the office of the district magistrate. This is not on. یہ تماشا ہے. قائم علی شاہ شریف آدمی ہے, وہ برداشت کر سکتا ہے, میں نہیں کروں گا. قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. میں کہا ان کی پولیٹیکل میجورٹی اگر ہیں پیپلز پارٹی کی تو وہ جانے, ان کا کام جانے. آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو دس. تو خیر وہ میٹنگ تو ہم نے کر دی. میٹنگ کر کے وہ درمیان میں 2 مرتبہ آیا, پہلے ایک آیا افسر, پھر دوسرا افسر آیا. جب تیسرا افسر آیا تو اس کو میں نے ڈانٹ پلائی. میں کہا تم دے جاؤ نا اس کو, جا کے گھر پہ کھانا کھلاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیم. آئی ایم ناٹ ڈپٹی کمشنر فار دیم, آئی ایم ڈپٹی کمشنر فار دا ڈسٹرکٹ. اور اگر وہ 2 گھنٹے نہیں آئے میری میٹنگ میں تو آئی ڈونٹ نیڈ دیم, آئی ڈونٹ ریکوائر دیم. اچھا میٹنگ شروع کر دی ہم نے. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ تو شریف لوگ خواہ کو. واپس آئے, کمرے میں بیٹھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں کہا میں نہیں ملوں گا. ان کو کہو خبردار کسی کو آنے دیا. انہیں کہیں کہ جائیں, اگر ملنا چاہتے ہیں تو کل آئیں, میرے اسٹاف سے ٹائی اپ کر کے ٹائم لے کے, اور پھر ٹائم پہ آئیں بندوق کی طرح. یہ نہیں چلے گی, اب آپ کی مرضی ہے, شہر کو جا کے آگ لگا دیں, میں دیکھ لوں گا کیسے لگاتے. اچھا آل سیڈ اینڈ ڈن. قمر شیخ کو میں نے بلایا ہوا تھا, ڈی ایس پی تھا, وہ بڑا اچھا, بہت اچھا. وہ ایس پی میرا تو ویسے ہی تھا بیچارہ. کون تھا ایس پی؟ واجد دورانی صاحب, جو آئی جی بی بنے. اس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ کسی کام کا نہیں تھا اس کا, صرف یہ تھا کہ صاحب نے یہ کہا ہے, صاحب نے یہ کہا ہے, صاحب نے یہ کہا ہے. زرداری صاحب کے لیے؟ ہاں. اچھا, صاحب کا یہ حکم ہے سر, پہلے صاحب سے پوچھ لو. میں کہا تو پوچھ لے, میں تو نہیں پوچھوں گا بھائی. اس کے لیے عزت احترام ہے اپنی جگہ پہ, اور اس کو کچھ چاہیے میرے سے تو میں حاضر ہوں. لیکن یہ نہیں چلے گا کہ جی میں ڈسٹرکٹ مجھے کیسے چلانا ہے وہ میں صاحب سے پوچھ کے پھر قدم اٹھاؤں گا. دس از ناٹ ہاؤ ڈسٹرکٹس آر. چارٹر آف ڈیوٹیز, اینڈ آئی ہیو ٹو کیری آؤٹ مائی چارٹر آف ڈیوٹیز, اینڈ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی پریشر اور اینی ڈیویشن ان دیٹ. تو میرا تو یہ اسٹینس تھا, سیدھا سا. تو بلکہ میں نے تو جھنڈے اتروائے تھے سارے, شہر کے جھنڈے پورے اتروائے تھے, تمام جماعتوں کے, اور رات کو آپریشن کیا تھا. سارے جھنڈے اتروانے کے بعد آپ نے کرفیو لفٹ کر دیا. تو پھر قائم علی شاہ صاحب کو پتا چلا, انہوں نے آپ کو فون کیا کہ یہ کیا کر دیا آفتاب. میں سر کیا ہو گیا بھائی, تم نے کرفیو لفٹ کرے گا؟ میں جی سر, آپ نے مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا. میں کہا سر میں آپ سے کیوں کنسلٹ کروں, یو آر ناٹ دا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سر, آئی ایم دا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اینڈ آئی ایم ون آف یور سبارڈینیٹ آفیسرس. میں آپ سے مشورہ کروں جس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے مشورہ کرنا آپ سے, ورنہ میں فضول میں چھوٹی چھوٹی چیز بھی میں آپ کو بتاتا پھروں نہیں سر. پھر کمشنر صاحب نے شکایت کی کہ یہ آپ نے مجھ سے پرمیشن لے لی. میں نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے سر کہ کمشنر سے پرمیشن لیتا ہے ڈپٹی کمشنر؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. واٹ از کرفیو؟ کرفیو از آرمی ان ایڈ آف سول پاور. وہ صرف قانون میں صرف اور صرف ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا لکھا ہوا ہے, سی آر پی سی میں. اچھا پھر ایک گورنمنٹ کا کوئی ایگزیکٹو آرڈر شاید انہوں نے پاس کیا کہ دا پروونشل گورنمنٹ, پھر وہ پروونشل گورنمنٹ اب کال کرتی ہے. اچھا سر, پھر قائم علی شاہ صاحب آپ نے کو خوف نہیں ہوا کہ سی نہیں کس لیے کوئی نہیں. میں تو اسے بدتمیزی بھی کی تھی, نواز شاہ بھی بدتمیزی کی تھی من شریف آدمی سے. ایک جمالی صاحب ایم پی تھے, جمالی ہاں, جنہوں نے شکایت بھی پرائم منسٹر کو کی تھی. پرائم منسٹر کو بھی شکایت کی تھی. تو آپ کی طلبی ہوئی تھی یہاں پر بلاول ہاؤس میں. ہاں
یہ بتائیں ہمیں پھر کیا آپ نے میرے نہیں کچھ نہیں، بی بی صاحبہ کو میں نے کہا کہ جی اگر یہ زمین سرکاری نہیں ہے اور سرکاری ہے تو میں نوکری چھوڑ دوں. دس از یہ جو ہے دس پیچ از ان دا نیم آف دا ہائی اسکول، خواجہ ہائی اسکول. وہ تاریخی خواجہ اسکول، تاریخی خواجہ ہائی اسکول. اور وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے خوبصورتی کے لیے آگے بھی 20 فٹ چھوڑا ہوا ہے، پیچھے بھی 30 فٹ کی پٹی چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 50 فٹ میں بہت اچھی مارکیٹ بن جائے گی. تو 50 فٹ میں مارکیٹ بنے یا نہ بنے از ناٹ مائی کنسرن. مائی کنسرن از کہ ایک تاریخی بلڈنگ اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جو نواب شاہ اس حوالے سے پہچانا جاتا ہے، لوگ تباہ کرنے کو پڑے ہوئے ہیں. میں آئی ول ناٹ الاؤ اٹ. آر یو شیور؟ Are you sure? Yes, Madam Prime Minister, I am sure. I cannot lie with you. Have you verified yourself? میں کہا جی میں نے ایگزیکٹلی میئرمنٹ کی ہے وہاں پہ جا کے اور ریکارڈ خود دیکھا ہے میں نے. کہتے ٹھیک ہے دین یو فرگیٹ اٹ، ڈونٹ لسن ٹو اینی بڈی. سمجھتے اس دور میں سندھ میں کوئی اس طرح کا ڈپٹی کمشنر تھا جو بے بنظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر کو اس طرح آرگیو کرے کہ یہ سرکاری زمین کو میں بچانا چاہ رہا ہوں، آپ کے پارٹی کے بندے ناراض ضرور ہوں گے لیکن یہ سرکار کی ملکیت ہے، یہ تاریخی اسکول ہے. نہیں اس زمانے میں بھی واجد دورانی تھے نا بہت سارے. دیکھیں فرق کیا ہے، اس زمانے میں بھی بہت سارے واجد دورانی تھے جنہوں نے پولیس لائنز میں بھی جگہ دے دی ان کو. کیا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ ہاں سر، واجد دورانی صاحب نے نواب شاہ میں پولیس لائن میں زمین دے دی. ہاں سر، تو اس کو چھوڑی جائے کہ بولے کہ کون تھا کھڑوں چلو، مجھے دوست بھی ہے چاروں، بولے کہ مجھے جب 12 بھی مجھے اس پہ جو ہے ریونیو منسٹر تھے عبدالستار بچانی صاحب، انہوں نے فون کر کے آپ کو تڑیا میں دی کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر کے آرڈر کو جو نہ ماننے والے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ بچانی صاحب میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، عزت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت پرانے، اور ہماری دور پار کی رشتہ داری بھی ہے، تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں منسٹر سے بات نہیں کر رہا ہوں. اگر منسٹر ہو تو مہربانی کر کے آئندہ سے مجھ سے بات نہیں کرنا، میں آئی ول ناٹ اٹینڈ یور کال. اچھا ایگزیکٹلی میں نے اس کو یہی لفظ بولے تھے. اچھا اسی جگہ پہ وہی کامل شاہ صاحب آپ سے احترام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا وہ سرکار کا جو آرڈر نہیں مانتے ہیں؟ ہاں اس طرح کی بات. ایگزیکٹلی اس نے بڑے پیار سے پوچھا تھا، آفتاب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو وہاں سے فون آیا تھا، آپ تو سمجھ گئے نا کہ کہاں کی بات کرے، وہاں سے فون ہے. میں کہا کہاں سے؟ بہت سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے پھر نہیں کہا ہے مجھے. اچھا سر، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک بار آپ کو بلا کے کہا کہ آپ ہمارے اعتماد والے افسر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہوم سیکرٹری لگ جائیں. ہاں، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ وہ اصل میں دونوں نے کہا تھا، آصف صاحب نے اور بی بی صاحبہ دونوں بیٹھی تھیں، اور مجھے اسلام آباد میں کہا تھا انہوں نے، سندھ ہاؤس اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس تھا، کہ یہ آپ بن جائیں. میں کہا جی آئی ایم اے ویری جونیئر آفیسر. کہ جی سو واٹ. اچھا وہ آصف صاحب نے کہا، آصف صاحب نے کہ سو واٹ، خالد کھرل نہیں بنا تھا ڈی سی، وہ بھی 18 گریڈ میں ہوم سیکرٹری بنے تھے؟ جی 18 گریڈ میں ہاں ہوم سیکرٹری بنا تھا. کیسے لگاتے تھے سر؟ یہاں سندھ کا تو ہم اچھال دیتے ہیں، لیکن پنجاب کے اور فرنٹیئر کے 1 سے زائد افسر ہیں جو 18 گریڈ میں 20 گریڈ کی پوسٹ پر لگے تھے. جی جناب. اچھا. اور 20 گریڈ میں فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں. 15 لوگوں کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں مثال کے طور پر. سر مثال کے طور، ہاں مسٹر عمر آفریدی. کس حکومت میں لگے تھے؟ یہ پرانی بات ہے، ضیاء صاحب کے زمانے میں. ضیاء صاحب کے زمانے میں 20 گریڈ میں 22 کے عہدوں میں لگے. 20 کے فیڈرل سیکرٹری بن گئے. ایک اور صاحب بھی بنے، ہاں عمر بندیال، یہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے نا بندیال صاحب، ان کے والد عمر بندیال، ہاں وہ بھی اسی طرح لگے تھے، سینئر گریڈ میں لگے تھے. اسی طرح 2-3 اور نام، اب تو چونکہ میرا واسطہ نہیں ہے، ریٹائر ہو گیا، مجھے بہت عرصہ ہو گیا. اچھا سر، نواب شاہ پہ پھر دوبارہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ وہاں آپ ڈی سی ہیں، آپ کے پاس ایک امریکن قونصلیٹ کا افسر جو ہے رابطہ کرتا ہے ڈی سی سے ملنے کے لیے، آپ اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں، ساتھ میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی موومنٹ جو سندھ میں رہی ہے، یہ میں سننا چاہ رہا ہوں آپ نے کیسے پکڑا، کہاں سے پکڑا اس کو؟ اچھا وہ یہ کہ صبح کو اخباریں آتی تھی. اچھا میری عادت تھی کہ میں سویرے اٹھتا تھا، پتہ نہیں کیسے عادت بن گئی ہے میری، ابھی بھی میں سویرے اٹھتا ہوں، تو وہ میں پڑھتا تھا، اخبار پڑھتا تھا. اب وہی نام صحیح امریکن قونصلیٹ جو پولیٹیکل اٹیچی، ہاں پولیٹیکل آفیسر یا پولیٹیکل واٹ ایور دے کال ہم، وہ اور کھمباٹی جو ہے وہ قونصلیٹ کا جو لائجان آفیسر، ٹھٹے گئے فلاں فلاں سے ملے، بدین گئے فلاں فلاں سے ملے، سانگڑ گئے فلاں فلاں سے ملے، تھرپار کر گئے فلاں فلاں سے. میں کہا ان کو تکلیف کیا ہے بھائی،
سیم آفیسر نکلا ہے کراچی سے اور یہ ٹور لگاتا جاتا ہے. اس سے غلطی ہو گئی, جب نواز شاہ میں آ کے مجھ سے ملا تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا کہ جی وہ آئی ایم شیور یو آر اے کیریئر آفیسر. آپ نے اس کو کہا؟ ہاں ایگزیکٹلی یہی لفظ میں نے اس کو بولا, آئی ایم شیور یو آر اے کیریئر آفیسر. اس نے کہا کہ وہ منہ اتنا ہو گیا اس کا, بالکل پیلا, ایگزیکٹلی اس کا منہ پیلا ہو گیا. کہتے از دیٹ اے کامن نالج؟ میں کہا نو, ہاؤ ڈو یو سے سو؟ میں کہا جی آئی ہیو بین آبزرونگ یور ایکٹیویٹیز. آپ نے فلاں تاریخ کو نکلے ہو, فلاں جگہ گئے ہو, فلاں فلاں کو ملے ہو, فلاں فلاں کو. یہ کیا, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ, آر یو آن اے میشن؟ کہتے ہیں مجھے ایک سوال اس نے کیا, کہتا ہے, اور جو میں نے جھوٹ بولا اس سے, کہتا ہے کہ آر یو آلسو اے کیریئر آفیسر؟ یس, دیٹ از وائی آئی ایم ڈپٹی کمشنر ان سچ اے سینسٹیو ڈسٹرکٹ. اب اس کو کیا بتاؤں گے, ہتے دساں کہ یا تو کوئی ہمیں تھوکتا بھی نہیں کہ بھیڑا یہ کہڑا تپے دار بدلی کون تو کرے اساں انہیں کڈو ہتا. سی دس از واٹ از دا مینٹلٹی آف سندھی. ہاں سر, آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ چہرہ اتر گیا, اتر گیا. آپ نے کہا کس مشن پہ ہیں؟ میں کہا یہ آر یو, آپ کیا بے نظیر کی حکومت پیک اپ ہونی ہے کیا؟ کہتے اوکے ڈو یو ہیو دس ایز پرسنل آبزرویشن ایز ویل؟ میں کہا جی. نے امریکن کانسولیٹ کے افسر کو کہا کہ یہ کام ہوا, میں کہا یہ کام ہے, اب آپ پھر رہے ہو, یہ کیا ایشو کیا ہے, پیک اپ کرنا ہے کیا؟ کہتے جی یس. جی, یا کہتا یس. انہوں نے مان لیا؟ ہاں, اس نے کہا یس شی ہیز ٹو گو. انفیکٹ لفظ نے استعمال کیا تھا شی ہیز ٹو گو. تو میں نے فون کیا, میں کہا میں بی بی کو بتاتا ہوں, لیکن بی بی سے کسی نے بات کرنے نہیں دی. تو کیا بی بی کو, آصف صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ؟ نہیں, آصف سے میں نے بات کی, آصف صاحب سے میں نے بات کیا, کہتے دیٹ از نون آف یور بزنس. نون آف یور بزنس. اور ڈی سی رہے اور اس سے اوپر مت چھلانگے لگائے. ہاں میرے خیال میں یہی مطلب میں چاہیے کہ بھائی جہاں اپنی حیثیت میں رہو, حیثیت میں رہو. اچھا خیر, ان کی بھی بات صحیح تھی, واقعی میں میرا کیا کام. میں کہا از دیٹ ڈیسیژن بین میڈ ان لینگلے؟ کہتے یس. تو یہ پرائمرلی میرا یہ خیال ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی فرسٹ گورنمنٹ پیک اپ ہونے میں سی آئی اے کا پورا ہاتھ تھا. بالکل بالکل ہاتھ تھا, جس کا ایک وٹنس میں ہوں کہ یہ مجھے. اچھا, اس سے پھر میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ جی اینڈ واٹ از یور اسٹیٹس وتھ لینگلے؟ کہتے آئی ایم دا آپریشنل انچارج فار دا ریجن اسٹارٹیڈ وتھ ایران, افغانستان, پاکستان, اچھا عمان بھی شاید اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا تھا, اور یہ پھر چلا گیا بنگلہ دیش, چلا گیا بنگلہ دیش بھی بن گیا تھا, بنگلہ دیش چلا گیا, سیلون چلا گیا, اور اوپر سے ہوتا ہوا بھوتان اور فلانا اور الانا اور یہ وہ سارا ریجن آ گیا تھا. تو سر انہوں نے آپ سے نام غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا ذکر کیا یا نہیں؟ اس نے مجھے بتایا. میں کہا کہ اینڈ ہو یو آر لوکنگ ایز ریپلیسمنٹ؟ کہتے غلام مصطفیٰ جتوئی. میں از ہی سیٹلڈ؟ کہتا ہے کہ یس, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ول بی دا پرائم منسٹر. تو میں کہا اینڈ فار سندھ ہیو یو سیٹلڈ آن اینی بڈی؟ کہتے ہیں نو, وی ہیو اے فیو آپشنز. از جام صادق علی ون آف یور آپشنز؟ یہ آپ نے خود کہا نام؟ میں نے یہی پوچھا ایگزیکٹلی. میں کہا از جام صادق علی ون آف یور آپشنز؟ کہتے ہیں نو, بٹ ناؤ دیٹ یو مینشن ہیم یس. آئیڈیا دے دیا اس کو کہ جام صادق بھی ہے. ناؤ دیٹ یو مینشن اٹ, دیٹس اے گڈ آپشن. سر آپ ڈی سی ایسٹ تعینات ہو جاتے ہیں, امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. جام صادق علی وزیر اعلیٰ سندھ ہے, ان کی الائنمنٹ میں ان کے ساتھ ہے گورنمنٹ میں. ماڈل کالونی میں ہنگامہ ہوتا ہے, لوگ قتل ہوتے ہیں, آپ نکلتے ہیں, آپ کے ساتھ ایس ایس پی صاحب نکلتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈی آئی جی صاحب نکلتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. وہاں آپ کو ایک فوج کا افسر کہتا ہے کہ میرے ایک افسر نے خود دیکھا ہے کسی بندے کو جنہوں نے قتل کیا, یہ گھس جاؤ گھروں میں, اور آپ ہمیں ایز اے آرڈر دے دیا ایز اے میجسٹریٹ. آپ نے ایک پیپر اٹھایا, اس پہ آرڈر دے دیا, پلین پیپر آرڈر. اور اس پہ پہلے میں نے اپنے اس کو بولا, میں کہا یار وہ اسٹیمپ کوئی پڑی ہوئی ہے گاڑی میں؟ میں لے آؤ. میں کہا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہی کہتے ہیں. ہاں, میں کہا لے آؤ کر کے میں نے پہلے اسٹیمپ لگایا. کس چیز کا آرڈر دے دیا آپ نے سر؟ اس کی میں کہا کہ جی سرچ آپریشن کا. نہیں, میں کہا بغیر صاحب آئی ٹیک آل دا رسپانسبلٹی فار دس. اور میں نے اس پہ لکھا کہ جی اب آپ اس پہ کیا لکھنا چاہتے ہو, صرف سچ کا لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ لو, یا 10 people have been killed لکھنا چاہتے ہو لکھ لو, از ناٹ مائی پرابلم. شوٹ ٹو کل کا آرڈر لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ لو, میرے دستخط یہ ہے, میرا ٹھپا یہ ہے. اسے مجھے واپس کر دیا. پولیس آپ لوگ سر گھروں میں سرچ کرتے ہیں؟ نہیں, پولیس نہیں تھی. پولیس آپ تو کہہ رہے ایس ایس پی میرے ساتھ تھا. ایس ایس پی تھا میرے ساتھ, کیونکہ اس نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا بس. اوکے. اس کا موبائل
تو اس کے کوئی 2 تھے آگے پیچھے اس کے. اوکے. میں تو اپنی گاڑی میں تھا. آپ سرچ کرتے ہیں وہ جو قاتل ہیں ملتے نہیں, ہم نہیں تھے سرچ میں, ہم وہیں کھڑے رہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ سرچ پارٹی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتی ہے, ان کی سرچ پارٹی وہ فوجیوں کی تھی. ٹھیک ہے. تو قاتل ملتے نہیں ہیں. وہ انہوں نے بتایا, اور میرے خیال میں وہ سچویشن ایسی ہے وہاں پہ وہ شیٹس کی کہ ایک آدمی ادھر سے چڑھا نا تو وہ کوٹھے سے کوٹھا, کوٹھے سے کوٹھا, کوٹھے سے کوٹھا, گلی سے گلی, غائب ہو گئے, ہو جاتے ہیں. اس میں پھر آپ کو ڈی سی کو, آپ کو ایس ایس پی کو اور ڈی آئی جی کو معطل کیا جاتا ہے, اس طرح کا ہے جام صاحب جب معطل کرتے ہیں. تو آپ تو اسپاٹ پہ جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ لوگوں کا قصور کیا تھا کہ معطل کیا گیا؟ تو میں نے تو پوچھا نہیں ان سے, لیکن جو چیزیں جو بعد میں سمجھ میں آئیں وہ کہ جو 3 آدمی انہوں نے سسپینڈ کیے ان کے خلاف کہیں نہ کہیں ان کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز تھی. ایک چیز مشترکہ تھی, اسد جہانگیر, جاوید شاہ بخاری اینڈ مائی سیلف. یہ اسد اور جاوید شاہ بخاری, جاوید, آپ تینوں افسران معطل ہو جاتے ہیں. ہم تینوں سانگڑ میں رہ چکے تھے. سانگڑ میں رہ چکے تھے. کوئی چیز ایسی ہوگی جس کا غصہ انہوں نے نکالا, جو ان کے دل میں بیٹھی ہوگی. لیکن اس میں آپ کا قصور کیا تھا کہ اس کے قصور تو دیکھتی ہی نہیں نا. دیکھیں, ایک آدمی نے تو اپنی رٹ قائم کرنی ہے کہ آئی ایم دا باس, آئی ایم دا لارڈ. اگر ڈی آئی جی کراچی کو کرتا ہے معطل تو کمشنر بچ جاتا ہے, اس کو کیوں چھوڑا گیا؟ ہاں, کمشنر کو کہ اس کا آرڈر کیا تھا اس نے, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ایم کیو ایم پوری آگے بیٹھ جاتی ہے کہ جاوید اشرف حسین تو وہاں سائٹ پہ تھا, اس کی وجہ سے تو ایسے تو تھا نہیں, آپ سے سائٹ پہ تو نہیں, وہ تھا ہی نہیں, وہ آیا ہی نہیں تھا, ایک کوئی دیر سے بڑا آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اس کی بچت ہو جاتی ہے ایم کیو کی وجہ سے, آپ تینوں رگڑے میں آ جاتے ہیں. پھر ان تینوں کو بحال بھی آپ کرانے جام صادق کے گاؤں چلے جاتے ہیں عید کے دنوں میں. آپ نے اس کو کیا ایسا کہا کہ وہ غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ بکواس نہیں کرو, نوکر کو کہتے ہیں اس کے اوپر ٹھنڈا پانی؟ وہ میں بدتمیزی کی ان کے ساتھ. کیا کہا آپ نے؟ میں کہا کہ جی اتنے بڑے آدمی کے بیٹے ہو, جام کامو خان کے بیٹے ہو, جام کامو خان کو بیٹے ہو, اور آپ نے اچھا سلوک کیا ہے ہم سے. کہتے ہو کہ یہ مجھے معشوق علی کی طرح پیارا ہے, یہ کرتے ہیں آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ. کس چیز کا معشوق علی کا؟ میں جام کامو خان کے بیٹے ہو, آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے چیف منسٹر کو ایسے کہا؟ میں کہا آپ کو شرم نہیں؟ لوگ بھی بیٹھے تھے, لوگ بیٹھے تھے, 3 آدمی بیٹھے تھے, اور تینوں مطلب دے آر لائک کلوز فیملی. اچھا اوکے. تو صاحب بھی اور میرے بھی, جام صاحب میرے بھی, دے آر لائک کلوز فیملی. ان کی اپنی فیملی کا نہیں, باہر کے 3 لوگ بیٹھے تھے. صرف کسر اتنی, ہاں وہ جو میں نے غلط بات کی تھی اس پہ ان کو غصہ آیا. میں کہا یہ کسر اتنی رہ گئی تھی تو پولیس بھیج دیتے, بلکہ میں نے کہا کہ منظور مغل جیسوں کو بھیج دیتے, ہمارے گھروں پہ ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے آتے. پھر اس کو غصہ آیا. اچھا, دونوں باتیں تھی, بلو دا بیلٹ تھی. بھائی وہ میری ماں کو فون کر کے پہلے دن فرسٹ ڈے میری ماں کو اس نے مبارکباد دی ہے, جب اوتھ لیا تھا. اوتھ لیا جام صاحب نے, اماں تو کہ مبارک ہو جائے. سائیں وڈو آئے. اب سائیں وڈو میرا باپ غریب آدمی, کدھر سے سائیں وڈو تھی ہو؟ اچھا, میری بیوی کو فون کیا, مطلب شی واز ون آف دا فرسٹ 5 پیپل دیٹ ہی کالڈ. ان فیکٹ ہی کالڈ می. آپ گھر پہ نہیں تھے؟ میں گھر پہ نہیں تھا. اس کو پھر وہ اس نے تیلی لگائی کہ کہتی ہے کہ جی بابا وہ واک پہ گیا ہے. نہیں واک پہ نہیں, وہ بڑا حرامی ہے. تم دیکھو گے وہ گلشن اقبال میں بیٹھا ہوگا, اس کی کوئی سہیلی ہوگی. اب گلشن اقبال اس نے کیسے نام لے لیا خدا جانتا ہے. تو وہ بیوی کو ویسے ہی پہلے ایک شک تھا گلشن اقبال کے حوالے سے. وہ میں آیا تو پھوں پاں. میں کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے تو اتنا بدنام ہے کہ چیف منسٹر کو بھی پتہ ہے تمہارا. میں بات کرنے جیسا مجھے نہیں چھوڑا کسی سے. میں کہا تو جی کیا ہے بات کرنے کا, تو نہ کرنا بات, میں اسے خود بات کی ہے تجھ سے. تو یہ جام صاحب کی اپنی ادائیں تھیں. پھر انہوں نے کہا کہ بس کرو, پھر آپ لوگوں کو بحال کر دیا تینوں کو. بحال کر دیا سیم ڈے. پھر کہتا کہ ماٹھ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. میں چپ ہو کے بیٹھ گیا, مجھے پتہ ہے ہم کیا زبان بول رہے. ناشتہ لگاؤ. اب میں سمجھ گیا کہ ناشتہ لگاؤ کا مطلب ہے ناشتہ پہ بیٹھے آہستہ مکھن مانی اور پھر فلانا اور الانا بے پٹاٹا, یہ وہ جو اس کا دستور تھا. مکھن دے وری شہد ڈالے اور یہ کرے. اس میں اب بج گئے 8 بج گئے جو آفس ٹائم تھا, یا 7:30 یا 8 بجے کا آفس ٹائم تھا. اجلال مجھ سے غلطی ہو گئی. اجلال حیدر زیدی اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری, مجھ سے غلطی ہو گئی. میں لودھی کو بھی کہتا ہوں, تم بھی اسے کہہ دو. اچھا, یعنی پہلے لودھی صاحب کو فون کیا, چیف سیکریٹری کو, عبدالکریم لودھی کو, کہتے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ 3 بندے میں نے سسپینڈ کر دیا. وہ مجھے بہت پیارا ہے. وہ جو ڈی سی ہے نا,
وہ بس معشوق علی جس طرح ہے نا مجھے اس سے اسی طرح پیار ہے، اس کو آج ہی ری انسٹیٹ کریں۔ اچھا اس نے تو ہاں کر دیا، جلال نے کہا، اس نے کہا کہ جی میں لودھی کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے کہا ہے اور مجھے بھجوا دے کاغذ، میں ابھی اس کو اپروو کر دیتا ہوں۔ اسد کا تو خیر وہ ویسے ہی گریڈ 20 میں تھا یا 90 میں تھا، مجھے نہیں پتہ، اس دن تو نہیں ہوا لیکن 2 دن کے بعد ہو گیا۔ تو آپ کی وجہ سے سر اسد جہانگیر صاحب ڈی آئی جی بھی بحال ہوتے ہیں، ایس ایس پی جاوید شاہ بخاری بھی بحال ہوتے ہیں، آپ بھی بحال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پولیس والوں نے پھر آپ کا احسان مانا؟ نہیں مانا؟ پولیس والا کون سا مانتے؟ میں تو آج تک کوئی پولیس والا نہیں دیکھا جو کوئی احسان کو چھوڑے، صرف یہ مان لے کہ یہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ریئلی؟ ہاں، سوائے بشیر میمن کے۔ اچھا، ایک شخص بشیر میمن یا ایک فتح علی خوجہ۔ فتح علی خوجہ لاڑکانہ گیا تو بے نظیر نے 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ جی میڈم پرائم منسٹر مجھے دے دیں آفتاب میمن، یہاں پہ دے دیں ڈپٹی کمشنر، آئی ول ورک انڈر ہز سبارڈینیشن، انڈر ہز ڈائریکشنس، لیکن آپ سے ایک بھی واردات ہو گئی لاڑکانہ میں تو آپ مجھے نوکری سے نکال دیجیے گا۔ اس طرح کی بات کی انہوں نے؟ لفظ اس نے یہ کہے تھے جو مجھے اس فتح نے بھی بتائے، ایک آدھ اور آدمی نے بھی بتائے، اور قریب ملتی جلتی بات بی بی نے بھی کی۔ اچھا، جام صاحب کے سر پورے پیریڈ میں جام صاحب کو ایز اے سی ایم سندھ کیسے دیکھا؟ کہ کسی سندھ کا سب سے اچھا چیف منسٹر کون تھا؟ بشیر کی بات ہوئی تو بشیر سے میں ایک دفعہ منہ سے پوچھا کہ بھائی جان سندھ کا سب سے اچھا چیف منسٹر کون؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی میں سب سے زیادہ اچھا چیف منسٹر عبداللہ شاہ کو مانتا ہوں۔ میں کہا کہ ہاں اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، لیکن سچی بات یہ ہے نا کہ بشیر تو ایک پیارا بھائی ہے، تو اس سے بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو پیارا بھائی ہے اور دوسرا وہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں نا موٹی سی چیز اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے چیف منسٹر از اے نو بڈی ان گورنمنٹ آف سندھ، ہی ہیز نیور بین اینی بڈی ان دا گورنمنٹ آف سندھ۔ ایک چیف منسٹر تھا آپ کا قابل ذکر جو تھا شہید اللہ بخش شمرو، جس نے کہا تھا کب 43 میں کہا تھا یا 42 میں کہا تھا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے آزادی، ہمیں نہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے نہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں رہتے، ہم آئی ایز چیف منسٹر اینڈ الیکٹڈ، بلکہ پرائم منسٹر اس زمانے میں کہتے تھے، میں اس اوپینین کا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ کو آپ علیحدہ ڈومینین ڈکلیئر کریں اور آپ وہ تاج برطانیہ کے انڈر ہمیں دے دیں، ہم سروائیو کر لیں گے اور بہت اچھے سروائیو کریں گے، اور اگر آپ ہمیں دیتے ہیں، پاکستان کو دیتے ہیں یا ہندوستان کو دیتے ہیں، تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، 5 دہائیوں میں ہو جائے 10 دہائیوں میں ہو جائے، لیکن ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اچھا آج آپ دیکھ رہے ہیں پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، پورٹس ہے تو فلانے کو ملا ہوا ہے، فلانی چیز ہے تو فلانے کو ملا ہوا ہے، تو اب کیا مطلب بیوروکریسی ہے تو یعنی آپ کے اپنے جو ہے نا جو سندھی حکمران وہ کہتے ہیں کہ جی سندھیوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ارے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم اتنا اختیار میں بیٹھے ہو، آپ کو کیوں پٹھان افسر اچھا لگتا ہے یا پنجابی افسر اچھا لگتا ہے؟ کہ کیونکہ وہ لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں پہ آپ کی تابع داری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فلانے کو جیل میں ڈالے۔ آپ نے کہا کہ پنجابی پٹھان جو ہے وہ لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، یہی کام سندھی افسران بھی کرتے ہیں۔ ہاں یہی کام سندھی افسران بھی کرتے ہیں، اب تو خیر وہ نظام عام ہو گیا ہے نا۔ ہاں پہلے ہم جیسے بھائی میں گیا سانگڑ میں ڈی سی گیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا گھڑا پانی کا اور گھڑا منجی، وہ تک نہیں چھوڑی تھی میرے پیڈیسیسر نے، اٹھا کے لے گیا تھا، اس کی بیوی نے نہیں رکھنے دی۔ سر بیویاں تو ماشاءاللہ ان کو، اور بیویاں تو خیر ماشاءاللہ تمام کرائم جو ہے نا اس طرح کے وہ بیویاں ہی کرتی ہیں، لیکن وہ افسر سالہ بہنچو ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور 2 تاریخی چیزیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جام صاحب کے پیریڈ کی باتیں تو آپ سے ہو گئی، لیاقت جتوئی صاحب جب 97 میں حکومت آ جاتی ہے تو ان کو این او سی نہیں ملتی ہے، آپ کیونکہ جی ایس کے میں ایک پوسٹنگ پہ رہے ہیں فنانس میں، تو آپ اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں، ایک جنرل صاحبوں کی میٹنگ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، تو ان کو پھر این او سی بھی مل جاتی ہے، یہ قصہ بتائیں کیا لیاقت جتوئی صاحب کو پتہ ہے کہ آفتاب میمن نے یہ کیا تھا؟ سر میں نے اسے کبھی نہیں کہا لیاقت کو، کیونکہ مجھے لیاقت نے کہا ہی نہیں تھا۔ جام حیدر علی نے سب سے پہلے فون کیا کہ یار تیرے گھر کی چابیاں چاہیے، پھر میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، حاضر، چابی پہنچ جائے گی۔ اچھا کہتے ہیں امتیاز بھی تجھ سے بات کرے گا اتنی دیر میں، پھر امتیاز کا فون آ گیا، امتیاز شیخ، امتیاز نے کہا کہ بھائی وہ چابی
میں کہا میری جان چابی تو نے حکم کر دیا, مجھے بتایا, حیدر علی نے بتا دیا, چابی تمہارا گھر تمہارا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے چابی لے لی. دونوں نے پھر مجھے ایک ہی بات بتائی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیاقت جتوئی کے لیے. اب وہ 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, اپنا لیاقت جتوئی چیف منسٹر نہ بنے. تو پھر ایک دن حیدر علی نے مجھے کہا, کہتے کہ یار تیری ادھر دوستی ہے. حیدر علی نے کہا کہ یار وہ لیاقت جتوئی کا کہتے ہیں کہ کلیئرنس نہیں. میں کیوں؟ کہ جی ہی از اینٹی پاکستان. میں کہا یار لیاقت جتوئی کے لیے؟ لیاقت جناب لیاقت جتوئی کے لیے, دیٹ ہی از اینٹی پاکستان, ہز ہول فیملی از اینٹی پاکستان. ٹھیک جناب. اچھا میں ایک دوست کے پاس چلا گیا جو جہانگیر کرامت واز دا چیف. ہی واز آلسو اے سٹنگ جنرل اینڈ اے ویری ویل نون جنرل. اچھا اسے خود ہی چھڑا, کہتے وہ تیرا دوست تو نہیں بنا. میں کہا کون سا دوست؟ کہتے یہ لیاقت تیرا دوست نہیں ہے کیا؟ میں کہا جی نہیں, ہی واز مائی سینئر ان دا اسکول. دوست تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو. آئی سیڈ ریزن. ہی سیڈ کہ یہ اینٹی پاکستان. میں کہا یار اس کا کیا واسطہ ہے؟ وہ تو نہ پرو لیاقت ہے نہ اینٹی لیاقت ہے. وہ خود اپنے آپ بھی نہ پرو اور اینٹی کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہے ہوائی گھوڑا, جیسے جدھر چلا گیا سو چلا گیا. یہ جو بات آپ نے کہی نا, اور جو مجھے دوستوں نے بتائی ہے کہ جی ہی از بین لیبلڈ اینڈ ہز فیملی ہیز بین لیبلڈ ایز اینٹی پاکستان, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ چیف سے بات تو کرو. کہتے میں نے اسے یار سمجھایا ہے, اسے کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیز آر رپورٹس وتھ می, تو ہی از ناٹ ٹیکنگ بیک ہز رپورٹ. تو میں کہا یہ گو ٹو چیک اٹ. کہتے ہیں ہاں یار دیٹ نیور اکر ٹو می, یو سے دس. میں کہا یس پلیز. ابھی فون اٹھائے. اس نے میرے سامنے فون اٹھایا. کہتے یہ باس بیٹھے ہیں, باس کو کہیں گے کہ آئی ول ٹیک اونلی 2 منٹس, جسٹ 2 منٹس. مجھے کہتے ہیں ٹیبی یو آف, میں جا رہا ہوں جے کے کی طرف, باس کی طرف جا رہا ہوں. اچھا بٹ یو ول ناٹ ہیو یور لنچ, یو آر ہیونگ لنچ وتھ می. میں گھر پہنچ کے تو یہ فون کرتا ہوں. میں دفتر ختم ہوا 2 بجے, وہ آتے ہیں, پھر زیادہ دیر بیٹھو تو ایم پی بھی آگے جھانکتے ہیں کہ جی آپ کیوں بیٹھے. ہم تو چلے گئے, گھر چلے گئے. ان کا فون آیا, آ جاؤ. میں چلا گیا. کہتے ہیں مبارک. میں کہا ہوا کیا؟ پھر اس نے جو داستان مجھے بتائی, کہتے کہ جنرل واٹ برنگس یو؟ دے سیڈ اٹس ارجنٹ. کہتے میں نے کہا کہ سر وہ لیاقت جتوئی از اے پرسنل فرینڈ, ان فیکٹ آئی نو دا ہول فیملی. یہ جو چیز ان کے اگینسٹ لگی ہے نا, دس ول کیری آن دا ریکارڈ فار ایور, فار ٹائمس ٹو کم. دس از ویری انفیئر. لیبلنگ somebody as anti Pakistan is they are patriot Pakistanis. Even Abdul Hamid Khan Jatoi is a patriot, is a great patriot. لیکن اب اس طرح ہو گیا تو سر پھر دس از زیادتی. کہتے ہیں کہ یو تھنک سو, ڈو یو اسٹینڈ بائی یور اسٹیٹمنٹ؟ کہتے ہیں کہ سر آئی ڈو. ٹک ٹک ٹک, جسٹ 3 buttons, کلیئر لیاقت فار سندھ. اس میں ایک چیپٹر بھی میرے خیال میں ہوگا میری کتاب میں, کلیئر لیاقت فار سندھ. تو لیاقت صاحب چلے گئے. اب اس میں اتفاق ہو گیا کہ جی میں لیاقت کو میں نے کبھی بتایا, کیونکہ نہ اس کے کہنے پہ میں نے کیا اور نہ شاید اس کے کہنے پہ میں کرتا, کیونکہ ہی از اے ویری انریلائبل پرسن. جی ہاں سر. اچھا لیاقت جتوئی صاحب ایسے بن تو آپ کی وجہ سے گئے نا چیف منسٹر سندھ کے, کچھ بھی ہو سر, قسمت یہ میرے, لیکن یہ آپ کی بدقسمتی نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے سفارش کر کے چیف منسٹر لگاتے ہیں وہی لیاقت جتوئی صاحب آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, سندھ سے سرنڈر کر کے اسلام آباد بھیجتے ہیں. نہیں وہ اس نے نہیں کیا سرنڈر, نہیں اس نے انفیکٹ یہ پھر اس کے خلاف جب چیزیں شروع ہوئی نا, تو آئی واز ٹولڈ بائی سم فرینڈز ان پنڈی کہ یار تیرا چیف منسٹر جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ کین اٹ بی مینڈڈ, اور کچھ کام ہو سکتا ہے اس پہ. جیسے کہ یار تو آ جا, اس کو بھی لے آ, یا اس کو بول پھر بعد میں آ جائے, یہ فلاں 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 یہ 4-5 دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں. اینڈ بٹ ڈیمٹ دین یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. تو میں کہا آپ کو پتہ ہے میں تو وہ ہوں جو تھوڑا سا وہ کسی ٹپنے میں بھی میں جھجکتا ہوں کہ یہ اپنے تنخواہ کے بل پہ بھی سائن کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. تو یہ مت سمجھے گا کہ جی میں آئی بی ویری کوآپریٹو. ابھی نہیں, سب کو پتہ ہے تیرا, تو اپنا کام کر, اور تجھے وی آر ناٹ گوئنگ, نو بڈی از گوئنگ ٹو انوالو یو انٹو سچ تھنگ. اچھا میں لیاقت کو کہا, لیاقت نے کہا کہ ہاں پھر. میں کہا کہ سر, کہتا کہ میں ویسے بھی اسلام آباد جا رہا ہوں. اچھا وہ اسلام آباد جا رہے تھے, میں آئی سیکرٹری انفارمیشن, اسلام آباد جا رہے تھے, تو میں بھی صبح کو پہنچ گیا جہاز پہ, تھیلا میرے ہاتھ میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کیسے؟ میں کہا آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا کہ اسلام آباد بھلے چلو میرے ساتھ چلو. میں نے کہا کہ جی مجھے تو آن جان ہے. تو کہتے نہیں آپ واپس جاؤ, یہاں پہ کسی کو ہونا چاہیے, آئی ایم گوئنگ دیر. اچھا اس وقت یہ تھا لکیلی شاہ محمد شاہ واز دا ایڈوائزر آن انفارمیشن.
اس کو کوئی شکایت مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی شاہ محمد شاہ کو. ویسے تو میرا بہت پرانا دوست ہے اسٹوڈنٹ لائف کا, لیکن وہ ہوتے ہیں یہ پھر امیر وزیر بن جاتے ہیں تو بڑے لوگ بن جاتے ہیں, اور پھر ان کے اپنے پیرامیٹرز ان کے اپنے دوبارہ بن جاتے ہیں ان دیئر اون انٹرسٹ اور ان دا واٹ ایور دا بیسٹ انٹرسٹ دے تھنک. شاہ محمد میں میرے تعلقات خراب تھے, اور شاہ محمد اس کے ساتھ تھا, ان کے کان بھرے تھے, اس کو شاہ محمد اس کو ساتھ لے کے جا رہا تھا. کہاں کیسے خدا جانے. وہی اس کا او ٹی پی, کل محمود ہارون کے پاس چلیں گے, فلانے کے پاس چلیں گے. ارے بھائی چلیں گے تو دے آر ناٹ دا ونز ہو براٹ یو دیئر. تجھے جو لوگ لے کے آئے کم از کم اتنا تو انسان بن کے ان کو جا کے, یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہاں جو جی ایچ کیو میں جو دوست تھے جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے. دیکھیے یہ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دماغ میں ہے کہ یہ فوج کا انٹرفیرنس. کیوں بھائی فوج کا انٹرفیرنس کیوں نہ ہو؟ پاکستان جو ہے نا وہ ایک نظریاتی اس طرح ہے کہ ہماری کمپلشن ہے دیٹ وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ. اب سیکورٹی اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مضبوط فوج ہونی چاہیے, اور فوج کی پریارٹی بھی دینی چاہیے, اور آپ مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں؟ ایران کے ساتھ کیا کرنے گئے تھے؟ جی, ایران کو کس نے بچایا؟ ہاں وہی. اگر ہم مضبوط نہ ہوتے تو ممکن تھا یہ. اگر ہم مضبوط نہ ہوتے تو ہم تو گئے ہوتے, کئی مرتبہ جا چکے ہوتے. اچھا سر, اس میں ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لیاقت جتوئی صاحب سے پہلے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوبارہ گورنمنٹ ٹاپل کی گئی, آپ جی ایچ کیو میں آپ کی پوسٹنگ ہے, سویلین پوسٹ پہ ہے لیکن جی ایچ کیو پوسٹنگ ہے, آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو جنرل ہیں, وہ آپ سے ذکر کرتے ہیں یا آپ ان سے ذکر کرتے ہیں تو وہ سندھ میں جو ہے کیئر ٹیکر کے لیے مٹیاری کے جو جاموڑ صاحبان ہیں بڑے پڑھے لکھے نفیس قسم, ان کا نام زیر غور آیا. آپ نے مخالفت کی, آپ نے ممتاز بھٹو کا نام لیا. اچھا نہیں, انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کون کس کا, لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی میمن صاحب واٹ از یور اوپینین کہ کس کو ہونا چاہیے, کیونکہ بے نظیر ہے حکومت چلی چکی تھی یا اس کے بعد حکومت جا چکی تھی؟ حکومت جا چکی تھی کیونکہ تب وہ فیڈرل منسٹر فیڈرل گورنمنٹ پہلے جا چکی تھی. سندھ گورنمنٹ جو تھی وہ اس کو کہتے ہیں نا جس کو ایسی تھی اپنا ڈامانڈول کہ کیا ہو رہا ہے, کون چلا رہا ہے. Virtually it was looked after by the IG and the Chief Secretary in consultation with probably the Corps Commander or whatever جو ان کا سیٹ اپ یا انڈرسٹینڈنگ تھی. تو یہ 3-4 دن کا وقفہ تھا اس میں. ہاں, تو آپ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے پھر وہاں ممتاز بھٹو صاحب کا نام لیا. اچھا سر, وہ انہوں نے مجھے بلایا کہ یار وہ انفیکٹ وہ ہمارے آپ کی پوسٹ وہاں نہیں رہی تھی اس ٹائم؟ نہیں تھی. اچھا, ڈی جی بجٹ تھے ہمارے. ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ اینڈ اے ویری سینئر جینٹلمین اینڈ اے ویری فائن جینٹلمین. اس نے مجھے میمن کیا کر رہے ہیں, میں کہا جی حکم. کہتا ہے یار کین یو کم اینڈ ہیو ٹی بریک وتھ اس. 2-3 اور بھی دوست ہیں, اور کراچی سے بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں کور کمانڈر صاحب, تو ذرا تو اتنی ملاقات بھی ہو جائے گی, گپ شپ بھی ہو جائے گی. پھر وہاں پہنچا تو پھر انہوں نے یہ ذکر کیا, یار کون چیف منسٹر ہو, کون ہو, ہاں کون ہو میمن صاحب, آپ اپنا اوپینین دیں. میں کہا جی مجھے کیا پتہ ہے, حکومت ہے تو آپ کا کام ہے, میرا کیا کام ہے, میں تو چھوٹا سا ملازم ہوں. میں اپنے آتا ہوں روزی روٹی کا, وہ 6 گھنٹے کام کر کے 8 گھنٹے کام کرے چلا جاتا ہوں. نہیں آپ بتائیں میمن, یو آر اے ویری نالجیبل پرسن. یہ وہ ایک وہ بندہ ہے یار, وہ پی ایچ ڈی ہے, وہ فلانا ہے الانا ہے. میں کہا یہاں تھیسس لکھوائیں اس سے, بے نظیر کو گھر بھیج کے پھر آپ ڈاکٹر کو بلاؤ اور تھیسس لکھواؤ اس سے. اور مجھے نہیں پتا تھا کون سا ڈاکٹر ہے. مجھے کہیں گے یہ نام بتاؤ. یار کیا نام ہے, نام ان کو پتا تھا, ایوری بڈی نیو. دے نامینیٹڈ شفقت شاہ, مجھے نہیں پتا تھا. شفقت شاہ جاموٹ, او ویری فائن جینٹلمین, بڑا پڑھا لکھا آدمی, وہ بہت اچھا آدمی. لیکن بات یہ میں کہا جی اب آپ پی ایچ ڈی کو بلاؤ ڈاکٹر کو. ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے تھیسس لکھے, سندھ کے حالات کیسے سدھر سکتے. بادشاہ لوگ ہو سر, کمال ہے, یہ حکومتیں چلا رہے ہو آپ. اچھا میں ویسے کہہ بھی دیتا تھا, ان کو سب کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا منہ پھٹ بھی ہے, کہہ دیتا ہے, آؤٹ اسپوکن ہے, بول دیتا ہے, لیکن بٹرے کرنے والا نہیں ہے, ہمیں پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا نہیں ہے, یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر. جو بھی بات کرے گا وہ فیکچوئل کرے گا. تو کہیں گے پھر اچھا کون ہونا چاہیے یار, تو پہلے آپ کوئی نام لو. میں کہا جی بات یہ ہے کہ اگر بے نظیر کو آپ بھیج رہے ہیں, جو آپ نے بھیج دیا ہے, اب یو آر لوکنگ فار اے چیف منسٹر آف سندھ کیئر ٹیکر. آپ کو آدمی چاہیے جو ادھر سے آنکھیں اٹھا کے ادھر رکھ دے, مطلب کسی کی اس میں نہ ہو,
نہ جان پہچان میں نہ کسی کی سننے میں، وہ اس کا اپنا دماغی علیحدہ ہو. کون ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی ممتاز بھٹو. لائک اچھا اچانک آپ کے ذہن میں آیا یہ نام؟ ہاں، وہ اسی وجہ سے کہ جو آدمی جس کا کوئی وہ نہ لائلٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہو جس آدمی کے پاس، وہ ممتاز بھٹو میں نہیں تھا. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بنایا، بھلے سردار ممتاز بھٹو اور نئے سر ہو، لیکن بنایا اس کو ذوالفقار نے. ذوالفقار جیل میں گیا، اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی میں کیا کہتے ہیں جگہ ہم بوچھی ہوئے ہوں، ہی واز ناٹ پشڈ. اور شادی بھی اس نے ان زمانے میں کر دی. یا یہ کوئی بات ہے؟ کوئی اس طرح چلتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے سر. آپ نے جب نام لیا تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا؟ پھر سر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوری طور پہ ایک بندہ اٹھا، پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا. میں کہا کہ یار چل بھائی اب تو بھی اٹھ. تو جیسے ہی ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف اٹھا، وہ بھی میرا بہت اچھا دوست تھا. تو کہتا ہے یار میں چل رہا ہوں. میں کہ سر چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو کیا کرے گا بیٹھ کے؟ چل نا اٹھ. میں کہا کہ ہاں. میں کہا جنرل صاحب اس کو ڈی جی بجٹ کو، میں کہا جنرل صاحب میں اجازت چاہوں گا، کافی ہوگی، کب ابھی اپنا کام کریں. میں بھی وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، پھر کدھر نہ کسی ڈائریکٹور سے بندہ آ جائے گا. تو میں پھر چلا گیا اٹھ کے. وہ پتہ چلا کہ اب میں پہنچا تو حیدر علی کا فون آیا، جہاں حیدر علی کا فون آیا ہوا تھا. میں اس کو کال بیک کیا. کہتے ہیں کیا ہوا سندھ کے چیف منسٹر کا؟ میں کیوں؟ کہتے ہیں یار شفقت شاہ جاموٹ نے شیروانی سلوائی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تمہاری طرف آؤں گا سب سے پہلے، اور شیروانی کوئی ٹیلر کوئی ان کا کوئی مشترکہ تھا، تو منگوا دینا، میں آؤں گا، آگے پیچھے کوئی دیر نہ ہو، اور کہ یہیں تیرے گھر آ کے تیار ہو کے جاؤں گا. ابھی اس کا فون آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے کیونکہ انہیں روکا ہے فی الحال نکلنے سے. ارے میں نے کہا کہ یہ کام ہو گیا. کم ہو گیا. شفقت شاہ جامر صاحب جو ہیں وہ نہیں بن سکے. اچھا میں نے کہا کہ شفقت، میں کہا یار تو نے بتایا نہیں، تو بڑا آرامی ہے. کہتے بکواس نہیں کر، تو ادھر بیٹھا ہوا تجھے نہیں پتا ہوگا. میں کہا نہیں مجھے نہیں پتا ہوگا. تجھے پتا ہے کچھ؟ میں کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا بھائی. اب میں کیسے بتاؤں کہ یہ سارا جو ہے وہ شریف آدمی کو کام بگاڑنے والا میں ہوں. پر آئی تھنک آئی واز رائٹ، کیونکہ شفقت شاہ بہت اچھا انسان ہے. وہ اس طرح کے معاملہ نہیں دیکھ سکتا تھا. نہیں بالکل صحیح نہیں. اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اس نے بھی کنگلے وزیر رکھے جو سائیکل پہ آئے یا رکشے پہ آئے اور اس کے بعد بڑی گاڑی میں نکلے وہاں سے. ممتاز صاحب نے. ہاں بالکل. لیکن پھر زرداری صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہیں، دیگر چیزیں تو کری نا انہوں نے. ہاں وہ نہیں کرتا شفقت شاہ. وہ نہیں کرتا شفقت شاہ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کر دیتا. سر آپ کے اس پورے جو کیریئر ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معاملات بہت سارے جو راجدی صاحب تھے ہمارے سندھ کے، علی محمد شاہ راجدی، وہ بھی اقتدار کے معاملات میں بہت آگے پیچھے رہتے، لیکن وہ حکومتیں گرانے کے ماہر تھے. آپ حکومت گرانے میں آپ کا رول نظر نہیں آ رہا، لیکن لوگ جو چیف منسٹر بنانے میں آپ کا رول ہمیں کافی نظر آیا ہے. تو اس پوری صورتحال کو آپ اپنے آپ کو کیا خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے منہ سے لفظ نکالا اور وہ چیف منسٹر بن گئے؟ نہیں بھائی، میں گزارش ہے میں اس کو اس طرح کہوں کہ دیکھو somehow I was there. اتفاق کی بات تھی کہ میں وہاں پہ تھا. جھوٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں بولے، کسی کو غلط مشورہ کبھی نہیں دیا ہے. اگر دیکھیں مجھے بہت احترام ہے اور پیار ہے آج بھی آصف علی زرداری کے لیے، اور وہ آج جائے یا کل جائے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کہاں جائیں گے سر؟ فارغ ہو جائیں گے نا. اچھا ہاں یہ بھی آپ دیکھ ٹینور پورا نہیں کریں گے زرداری صاحب؟ سر چھوڑیں سر. چھوڑیں سر. ٹھیک ہے سر. اچھا کچھ مفاقات عمل بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے نا کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار دا گورنمنٹ واٹ ایور اٹ از. زرداری صاحب بھی اس کا پارٹ ہے. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار دا گورنمنٹ ٹو کمپلیٹ دا ٹینیور. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ نواز شریف مشن از کیریڈ. اور نواز شریف اس مشن کیری کرنے کے چکر میں ساتھ ہی وہ کر رہے، وہ ہی از بینگ آن دا ون سائڈ وہ. لیکن ان کے بھائی خود سر بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں. سر وہ بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، کیا فائدہ ہوگا ان کو فارغ کراتے؟ سر بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں نواز شریف کے بھائی، لیکن نواز شریف خود کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیں ہی از دا اونلی مین جس کو فخر حاصل ہے کہ جی میں نے آصف نواز جنجوعہ کو میں نے چیف نہیں بننے دیا. بن گیا لیکن پھر چلا گیا، اوپر چلا گیا. یا فلانے کو میں اس کی سوئی اٹک جاتی ہے، مجھے کیوں نکالا.
اچھا پتہ نہیں دس از واٹ از مائی سیٹ آف انفارمیشن، وہ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا میں وہ نہیں، اس کو میرا سوال وہی کہ وہی ہے کہ سر آپ میں ایسی کیا چیز ہے اپنے آپ کو، نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ آپ وہاں نام لیتے ہیں اور وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، وہ ڈی سی لگ جاتے ہیں، کمشنر لگ جاتے ہیں، ڈی آئی جی لوگ بحال ہو جاتے ہیں، اور آپ خود جو ہے نا تکلیفوں سے گزرتے ہیں. سر یہی تو ہے نا سبق کہ گئی آپ اگر بس ایسے ہی ہے وہ میرے خیال میں. اچھا ہے میں نے تو زندگی سے بہت سبق حاصل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ 5-10 سال پہلے اگر میرا مائنڈ کا فریم آف مائنڈ اس طرح کا ہوتا کہ یہ ہو چلا. یہ کتاب میں لکھنا بہت پہلے چاہ رہا تھا، آٹو بایوگرافی، لیکن اس میں پھر وہ چیزیں جمبل اپ ہو رہی تھیں، اور میں جمبل اپ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں کسی کو نہ کسی چیز کا الزام دینا چاہ رہا تھا، حالانکہ دے بھی دیا ہے، لیکن فیکچوئل میٹر آف فیکٹلی اس سے زیادہ میں نے نہیں کیا. سر جو سی ایس ایس کی نوکری ہے، سول سرونٹ کی نوکری ہے، اس میں کہتے ہیں کہ سر جو افسر جو ہے وہ ایک اس تالاب سے گزرتا ہے ساری عمر نوکری کر کے، اس میں بہت سارے مچھلی کی طرح رہ جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہے مگر مچھ بن جاتے ہیں. تو آپ کیا بنے ہیں؟ اچھا آپ نے جو پہلے سوال کیا اس کا میں جواب دوں، اس کا ایک مثال دوں آپ کو. چیف منسٹر جو ہے بیچارہ کچھ نہیں ہوتا، چیف منسٹر کو چلایا جاتا ہے. اس کی 2 مثال آپ کو دوں میں. جام صاحب کے پاس باہر وہ ایک ترے والا ہوتا تھا، لاری کا لڑکا، وہی ترے والا میں نے کور کمانڈر ہاؤس میں دیکھا، اس نے مجھے ٹی سرو کی. ٹھیک ہے جناب. ایک اور ڈرائیور ہوتا تھا جام صاحب کے، ہاں وہی میں نے وہاں کور کمانڈر ہاؤس میں دیکھا. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جام صادق علی جیسے آدمی کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بندے یہ مجھ پہ رکھے گئے ہیں، اور تب کبھی اسے کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا مجھے، تو کبھی وہ 2-4 چیزیں نا کہ اب میں نے بتایا کہ یہ جب مجھے ڈی جی آئی ایس اے کے اسٹاف آفیسر کہتے ہیں کہ جی یہ میسیج دینا ہے جام صاحب کو، باہر لان میں ٹہل رہا ہوتا ہے. میں کہا یہ اندر چلیں، کہتا ہے نو ویل ناٹ گو لان. جام صادق علی کہتے ہیں. اب چیف منسٹر نہیں ہے لیکن اتنا اس کو پتہ ہے سینس ہے کہ جی کہیں ٹیپ نہ کر رہا ہو کوئی مجھے. تو چیف منسٹر ایز سچ نہیں ہوتا، چیف منسٹر حالات کا تابع ہوتا ہے. اب علی محمد خان کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے شاید آپ کو جواب کچھ آپ عکس کر سکیں. میں سمری لے کے گیا ان کے پاس، اب وہ فرط جذبات میں میں یہ بھول گیا کہ مجھے دستخط کرنے. دستخط نہیں کیے؟ میں نے دستخط نہیں کیے تھے. آپ کیا تھے سب؟ میں سیکرٹری تھا، سیکرٹری ایگریکلچر. لڑکے ہوئے تھے کچھ سال پہلے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کمیشن پاس کر کے آئے تھے جن کو نوکری نہیں دے رہے تھے. اچھا یہ تھا داؤد پوٹے کا کمال، گورنر صاحب تھا. اس کو سمجھ شریف آدمی کو نہیں آئی. سید سردار احمد نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، وہ کیبنٹ میں لے کے گیا، وہ کیبنٹ میں ٹھیک لے کے گیا. چونکہ گورنر کو تو پاورز تھے نہیں. کمیشن کی ریکمنڈیشن آر ٹو بی سبمٹڈ آر سینڈ ٹو دا چیف منسٹر. رولز آف بزنس بھی یہی کہتے تھے، کمیشن کا ایکٹ بھی اب کہتا تھا، اس کے رولز بھی یہی کہتے تھے. اینڈ دا چیف منسٹر ہیز ٹو ایگری اور ڈس ایگری فار ریزنس ٹو بی گیون ان رائٹنگ. اب وہ دا گورنر ہے، اس کو رولز آف بزنس تو ابھی تک چیف منسٹر کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے بھیج دیا، اس نے کیبنٹ کے میٹنگ میں رکھوا لیا. وہاں پہ سید سردار احمد نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا. پنجاب میں جو ہے نا فرض کرو 10,000 ایکڑ پہ 2 فیلڈ ایگریکلچر آفیسرس ہیں، تو یہاں پہ سندھ میں جو ہے نا وہ 4 ہیں. تو یہ تو آپ بڑھا رہے ہو، اور مزید کیوں بڑھا رہے ہو؟ اب یہ بات بالکل غلط تھی اور سردار صاحب کی زیادتی تھی. وہ جو میں نے بعد میں ایک مرتبہ سردار صاحب سے کہا بھی تھا، میں کہا کہ سر دیور بجٹڈ. اب کہاں سے 2 ہیں اور 5 ہیں؟ جب آپ نے بجٹ بنا لیا تو بجٹ میں بھی آپ نے رکھے. آپ خود وزیر خزانہ تھے، آپ نے بجٹ بنایا تھا، اور پھر آپ آج کہتے ہیں کہ جی وہ زیادہ ہے. بھائی بجٹ کے پوسٹیں ہیں، انہوں نے ایڈورٹائز کی، کمیشن میں لڑکے آ گئے. اب آپ نے روک لیا. 87 لڑکے سندھی ہیں اس لیے آپ نے روک لیا. 87 لڑکے سارے سندھی، ایک بھی اس میں اردو اسپیکنگ نہیں تھا یا کوئی پنجابی نہیں تھا. اس وجہ سے سردار احمد نے ان کی مخالفت کی. ایگزیکٹلی سردار صاحب نے اس لیے کی. سردار صاحب کو نیچرلی اس کو بھی آدمی کو زندہ رہنا ہے اور یہیں چلنا ہے، بوری میں نہیں بند ہونا.
تو اس نے پارٹی کی لائن ٹوکی ہوگی, پارٹی نے اسے کہا ہوگا کہ یہ نہیں ہونے دینا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو کوئی اتنا اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے, آپ لے کے علی محمد مہر صاحب تک, مہر صاحب کے پاس آیا. اچھا وہ میں نے کہا کہ سائیں اچھا وہ تقریر شو سائیں ہی تو ایسے کر کے قلم اٹھایا, سائن کر دیا, پھر میری طرف آگے کر دیا. میں کہا سر آئی ایم سو سوری. کہا کچھ نہیں انہوں نے, کچھ نہیں کیا. ایسے دیکھیے ایسے بس کر کے دیکھا. اور اب دیکھیں سیکرٹری منسٹر, چیف سیکرٹری, چیف منسٹر کو لکیر ماری, اس نے دس اپروڈ ایز سجسٹڈ یا ایز ریکمینڈیڈ. پیرا نمبر نہیں, پیرا دیکھیں, پیرا نمبر ہی نہیں لا. پیرا کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھی ہے. وہ تو مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تو دیکھی بھی نہیں. اب مجھے کہتا کیا ہے, کہتا ہے آفتاب کھڑی اچے, آفتاب لے آئے سمری اور علی محمد پڑھے. آفتاب زیادتی کر رہے ہو. بڑی بات ہے, انہوں نے بڑی بات, آفتاب زیادتی کر رہے ہو. ہم ساری عمر ہم نے ریوڑ نہیں چالے ہیں بکریوں کے, انسانوں کے ساتھ رہے ہیں اور لوگوں کی پہچان کی ہے. کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہنا کہ سر پڑھ لیں, مجھے صرف یہ ہے صاحب یہ سائن کرنی ہے. میں کہ سر نہیں, میں تو ساری اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نے تو دستہ کبھی نہیں. کہتے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے دیکھ لیا, لیکن میں تمہیں کیوں کہوں, تم خود ہی لے جاؤ گے تب تمہیں خیال آئے گا. میں کیسے کہوں یار, یو آر آنریبل مین آفتاب. اب یہ ہے بات جو میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت اچھا چیف منسٹر تھا. اب اس کے ساتھ جو تاریخ نے زیادتی کی اور ہم نے زیادتی کی, ہم نے مطلب ہمارے دوستوں نے زیادتی کی, ان کو چینج کرا دیا. سر چینج تو اس لیے کروایا ہے کہ ہی از دا اونلی چیف منسٹر جس نے کسی اپنے رشتہ دار کو زمین نہیں دی. یہ تو سندھ حکومت تو چلی ہے نا, 2 ایکڑ اس کو دے دو, 4 ایکڑ اس کو دے دو, فلانے دے دو, وہ پلاٹ دے دو. یہ سندھ حکومت تو جب سے بنی ہے تب سے ایسی چلی ہے. اللہ بخش کو مار دیا آپ نے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے نہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں تو ڈومینین بنا لو. ہم ملکہ برطانیہ کے, یا اس وقت جہاز یا سمبڈی واٹ ایور, ہم تو ان کے ڈائریکٹ رہنا چاہ رہے ہیں, ڈائریکٹ رہنا چاہے, ڈومینین بنا دو. جیسے آسٹریلیا پہلے تھے. دیکھیں آسٹریلیا ہوا, کینیڈا ہوا, تو سندھ بھی رہ سکتا تھا نا. اچھا سر, میرا جو دوسرا سوال تھا اس کے آپ نے صحیح جواب نہیں دیا. نہیں بتائیں, جو سول سروس کی نوکری ہے, افسر اس میں مچھلی اور کچھ مچھلی بن جاتے ہیں, مچھلی بن کے رہتے ہیں, کچھ مگرمن بنتے ہیں, آپ کیا رہے ہیں؟ میں تو اتنا مطلب میں ان چیزوں پہ سوچا ہی نہیں, کبھی نہیں سوچا. میں اس پہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ میری انکوائری کی تھی, وہ ایک صاحب, بڑے صاحب ناراض ہوئے, پتہ نہیں وہ ہوئے تھے یا کسی اور نے کو خارش ہوئی تھی. ہاں, تو اس نے ایف آئی اے کی انکوائری کروا دی کہ یہ ایسیٹس دیکھو. وہ بندہ 1 سال اس نے میرا متھا کھایا, سائیں ہی ڈاکیومنٹ کا پہ, سائیں یہ ڈاکیومنٹ چاہیے, سائیں یہ ڈاکیومنٹ چاہیے. میں اس کو سارے ڈاکیومنٹ دیتے گیا. آخر میں ایک دن مجھے فون کرتا ہے, کہتے کہ سائیں کین وی میٹ. میں کہا بھائی جیسے بولو, کہو تو میں آ جاؤں ایف آئی اے. کہتا ہے کہ نہیں سر نہیں, ہم کراچی ہوٹل میں, کراچی کلب میں ملتے ہیں, میں ممبر ہوں, آپ ممبر ہو؟ میں کہا نہیں بھائی, میں ممبر شیمبر کہیں نہیں ہوں. کیا اس کے پاس وہ بیٹھا, اس نے مجھے سینڈوچ کھلائے. کہتے سر مجھے ایک چیز بتا دو, آپ جب نوکری میں آئے ہو تب کے جو آپ کے ایسیٹس ہیں وہ ڈیمینش ہوئے, بڑے نہیں ہیں. میں کہا بھیا میرے بیوی کے بھی نہیں بڑھے ہیں, وہ بھی اس کے بھی کھاتے میں زمین تھی, چاہے اس کے ابا نے, میرے باپ نے اس کے کھاتے میں لگائی تھی کہ یہ چلو فیملی ممبرز ہیں, اس نے خریدی تھی, لیکن اس کی زمینداری تو بڑے ڈکلیریشن میں ہے. تو مطلب اس کا جواب یہ میں دے سکتا ہوں کہ یار دس از ہاؤ اٹ از. آج بھلے میرا کوئی گھر دیکھ لے, کوئی بہت پرانی نوکری نہیں چھوڑی ہے, 2010 کی ریٹائرمنٹ ہے میری, 16 سال ہوئے ہیں, میری پراپرٹی کوئی دیکھ لے, میرے انکم ٹیکس کے گوشوارے نکلے. آئی ایم اوپن ٹو اینی انکوائری. 1 سے زائد مرتبہ ہو چکی ہے, کیونکہ یہ جو میری جو بیوقوفیاں ہے نا, ان کی وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے ہن کے کون چھڑیندا سی, اب باہر نہ چھڈو چھا کندا بھلا, مارے سگو تھا. یس سر, آپ کو اس پوری نوکری میں کہیں کسی معاملے پہ ریگریٹ ہے؟ ایک چیز پہ کہ نوکری نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے, سول سروس کی نوکری نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ایم اے اسٹوپڈ مین. میں نے جو پلان کیا تھا وہی مجھے کرنا چاہیے تھا. انجینئر, میں انجینئر تھا اور مجھے نوکری چھوڑنی تھی. میں حیدرآباد میں یہ جو ہے نا آٹو پان پہ میں زمین لینا چاہ رہا تھا, اور وہاں پہ میں میکینائزڈ ورک شاپ کھولنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے مجھے لمبی پٹی درکار تھی. اچھا, وہ ایک گدھا پن یہ ہوا مجھ سے کہ مجھے کرن چھوڑو, میرا دوست تھا, کرن نے مجھے بڑی منتیں کی تھی, لیکن میں نے کہا تھا کہ ابھی جام چھوڑو کدھر آدمی جائے گا. اور اچھا ہوا نہیں گیا.
ورنہ جیسے ان شوروں نے جیسے جام شورو اسپتال اپنا کر دیا ہے نا کہ وہ تو اسانجو ہے، اسی طرح غریب آدمی ہو میرا ورشہ بھی اپنے نام پہ کر دیتی، میں کیا کرتا ان کا. دل تو نہیں چاہ رہا ہم آپ سے اجازت لیں، آپ پوری ایک تاریخ ہیں، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دے دیا، ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. ویورز، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایک تاریخی شخصیت ہیں، ان سے ہم آپ کی ملاقات کر رہے ہیں. جن دوستوں نے بھی پورا پروگرام دیکھا ہوگا مجھے امید ہے کہ ان کو مزہ آیا ہوگا، اور جو خاص طور پر سی ایس ایس یا پی سی ایس کر کے افسر بنتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی لرننگ ہے. اور ان کے ساتھ وہ جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، دیگر معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزیں، چاہے ساری چیزوں کا ادراک ہوا ہوگا کہ آفتاب میمن صاحب جس کا نام ہے جس شخصیت کا، وہ کیا چیز تھے اور کیا چیز ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں. آخر میں ہم نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ اس سول سروس کے اس کے پورے تالاب میں آپ کیا رہے، مچھلی رہے یا مگر مچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں کاش سول سروس کا افسر نہ بنتا. ان کو اس بات پہ ریگریٹ کیوں ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے اس سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. آفتاب صاحب سے جو چیز آپ نے پوچھنی ہے تو اسی منصور نامہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کمنٹ کریں، بتائیں، تو آفتاب صاحب تک یقین مانے وہ چیز ضرور پہنچے گی اور آپ کو جواب ملے گا. تو میں اب لوں گا اجازت، انشاءاللہ ایک اور تاریخی شخصیت آپ کی ہوگی ملاقات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.